کہ وہ جو بات ہوتی ہے اللہ پاک دلوں میں اتار دے. تو ہم سب محتاج ہیں. تو جتنا انشاءاللہ مل کے آپس میں پیار محبت سے قریب ہو کے بیٹھیں گے ہاں جی تو انشاءاللہ اتنے ہی اللہ پاک کی طرف سے ہمیں ہدایت بھی ملے گی, عمل کی توفیق ملے گی. اور اللہ پاک تو فرما رہے ہیں, مفہوم ہے جس کا کہ عقل مند وہ لوگ ہیں جو دین کی بات, اللہ کی بات جو ہے توجہ دھیان سے سنتے. کہتے ہیں ایک ہے کان کا سننا, ایک ہے ہمتن گوش, یعنی ہمارے جسم کا ہر عضو کان بن جائے, اتنی توجہ سے ہم بات کو سنیں. آ جائیں بھائی, قریب قریب آ جائیں. یہ جو درمیان میں خالی جگہ اس کو پر کر لیں, جو ہمارا برآمدہ ہے اس میں آگے آ جائیں, اس کو بھی پر کر لیں. جو جگہ پھر صحن میں ساتھی بیٹھ جائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها فرب مبلغ أو عام سامع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے قابل احترام بزرگوں, بھائیوں اور دوستوں, اللہ کے لیے قربانی کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. سردی برداشت کرنا, گرمی برداشت کرنا, بارش, تکلیف برداشت کرنا, بھوک پیاس, یہ مشقت تو ختم ہو جائے گی لیکن اس کا بدلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. التعب مؤقت والاجر مؤبد. یہ مشقت عارضی ہے اور اس پر جو اجر ملے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. بار بار اللہ جل شانہ بدلہ دیں گے, بار بار بلائیں گے کہ آؤ تم نے میرے لیے تکلیف برداشت کی تھی, آؤ پھر اس کا بدلہ لے لو. اور وہ اپنی شان کے مطابق دیتے ہیں, پھر دیں گے, پھر دیں گے, پھر دیں گے. تو مشقت تو ختم ہو جائے گی لیکن بدلہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس لیے اللہ کے راستے میں مشقت مانگنی نہیں چاہیے, لیکن آ جائے تو اس پر خوشی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگلی زخمی ہو گئی تھی تو آپ ارشاد فرما رہے تھے ان انت الا اصبع دمیتی وفی سبیل اللہ ما لقیتی. تو ایک انگلی ہی تو ہے, تو کتنی خوش قسمت ہے, اللہ کے راستے میں زخمی ہو گئی, اب اس کا اجر بہت زیادہ ملے گا. تو مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تبلیغ کا کام مقصود نہیں, اس کی مشقتیں مقصود ہیں.
اور مشقتیں ایسی کہ ان میں جان جاتی ہوئی نظر آئے. اللہ کے راستے کی مشقتیں ہمیں محبوب ہو جائیں، مزہ آئے اس کے اندر. آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی رات نہ بتاؤں جو لیلۃ القدر سے بھی، شب قدر سے بھی زیادہ قیمتی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ضرور بتائیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ رات ہے جو اللہ کے راستے میں ہو، آدمی خوف کے اندر ہو کہ پتہ نہیں زندہ بھی رہے گا یا نہیں، ایسی مشقت اور تکلیف کے اندر ہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ بتاؤ سب سے افضل کون ہے؟ کسی نے عرض کیا کہ فلاں عمل والا، فلاں عمل والا. کسی نے کہا آپ ہی سب سے افضل ہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ بتائیے. انہوں نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں ہر وقت ہر جگہ جانے کے لیے تیار ہو، یہ سب سے افضل ہے. پھر فرمایا یہ عمر ابن خطاب سے بھی افضل ہے. تواضعاً فرمایا، ورنہ ان کا اللہ کے راستے میں ایک ایک گھڑی کی اللہ کے ہاں کتنی قیمت ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حجر اسود کے سامنے، فرمایا حجر اسود کے سامنے شب قدر میں ایک آدمی عبادت کرے تو اللہ کے راستے کی ایک گھڑی کا اجر اس سے زیادہ ہے. تو مشقت برداشت کرنا، تکلیف برداشت کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کے لیے پھرنا، اللہ کے لیے تکلیفیں برداشت کرنا، بیوی بچوں کی جدائی برداشت کرنا، بعضوں کی قربانی سے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں، اور بعضوں کی قربانی ایسی ہوتی ہے کہ خوش ہو کر اللہ پوری امت کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، ان کی قربانی پر جو دروازے کھلے تھے وہ ابھی تک کھلے ہوئے. ان کی دعا کی برکت سے یہ امت وجود میں آئی تھی. انہوں نے دعا مانگی تھی. جب آخر میں اللہ جل شانہ نے پوچھا کہ اے ابراہیم مانگو کیا مانگتے ہو، ساری قربانیوں کے بعد مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا ایک امت مانگتا ہوں جو ان قربانیوں کو کرنے والی ہو جن قربانیوں کے بعد آپ پوچھتے ہیں کہ مانگ کیا مانگتا ہے. ان قربانیوں کو کرنے والی ایک امت مانگتا ہوں. اور میں ٹھیک ہے، آخر زمانے میں آئے گی. ان میں ایک نبی بھی بھیج جو ان کو کتاب پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ کرے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں. تو اللہ کے لیے قربانی برداشت کرنا، گرمی سردی برداشت کرنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے. احد سے جب واپس آئے تو اکثر زخمی تھے. اس وقت منافقوں نے کہا کہ تم بھی ہماری طرح گھر بیٹھ جاتے تو تم بھی بچ جاتے. تو اللہ جل شانہ نے ان کے جواب میں فرمایا کہ تم گھر، ان سے تو اللہ راضی ہو گیا، اور تم گھر بیٹھے رہو، ہم دیکھتے ہیں تم کیسے بچو گے. تم اپنی فکر مناؤ. وہ تو اللہ ان سے راضی ہو گیا، انہوں نے جو تکلیف برداشت کی اس پر اللہ راضی ہو گیا. اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. یہاں کی تکلیفیں، یہاں کی ساری چیزیں، یہ سب فانی ہیں. یہاں کی زندگی کوئی زندگی نہیں، اس کو اللہ زندگی نہیں مانتے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ تو کھیل کود ہے. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی. کہیں فرمایا یہ متاع ہے. متاع عورتوں کا کپڑا جو صفائی کا ہوتا ہے، صفائی کا کپڑا کہیے تو وہ متاع ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، باقی رہنے والا گھر تو آخرت کا ہے، ہمیشہ کی زندگی تو آخرت کی ہے. کہیں فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. جو آدمی جہنم سے بچ کر جنت میں چلا گیا وہ کامیاب انسان ہے، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے.
یہ دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا کی زندگی بہت مختصر زندگی ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. وہاں پر کھربوں سال میں کبھی آپ کو سفید بال نہیں آئیں گے. اتنا چھوٹا قد نہیں ہوگا. اتنے قد والے کو تو اٹھا کے جیب میں ڈالیں. لمبے قد، 60 ہاتھ لمبے قد، ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ ہمیشہ کی صحت. ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا. تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی. ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا. ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی. ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا. ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، یہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. موت کو اللہ جل شانہ ذبح کروا دیں گے، موت آنی ہی نہیں. اور بیویاں کیسی ہوں گی کہ سمندر میں تھوک دے تو وہ میٹھا ہو جائے. تھوک تو ہوگا ہی نہیں. پھر ان عورتوں کو کبھی حیض نہیں آئے گا، خون آتا ہی نہیں. لا یحزن. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو کبھی حیض نہیں آتا، ان کو کبھی نفاس نہیں آتا، ان کو پیشاب نہیں آتا، پخانہ نہیں آتا، ان کو بلغم نہیں، تھوک نہیں. یہ جو ریشہ نکلا، اس ریشے سے وہ پانی، سمندر کا پانی شہد جیسا میٹھا ہو گیا. پھر کأنہن الیاقوت والمرجان. وہ یاقوت کی طرح ہوں گی. قرآن میں یاقوت کے اندر کا دھاگا بھی نظر آتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ دنیا کی عورتیں تو کافر ان کے کپڑے اوپر کرتے ہیں تاکہ جسم نظر آئے، لیکن وہاں کی عورتوں کو کپڑے 70 جوڑے پہنائے ہوں گے، 70 جوڑے. اور حسن ایسا کہ اس کے اندر بھی وہ نظر آئے گا، 70 جوڑوں کے اندر بھی. اور صرف اتنا ہی نہیں، یرا مخ سوقہن من ورائہن. ان کی ہڈیوں کے اندر کا گودا بھی نظر آئے گا. اللہ اور اس کے رسول مبالغے نہیں کرتے. دنیا کے لوگ مبالغہ کرتے ہیں. فلاں آدمی اتنا خوبصورت ہے، وہ شربت پیے، پان کھائے تو سرخی اترتی ہوئی نظر آتی ہے، تو جھوٹ ہے. کھال کے اندر کی چیز تو نظر نہیں آ سکتی. لیکن اللہ اور اس کے رسول مبالغہ نہیں کرتے. انہوں نے جو فرمایا وہ حق ہے. جنت کی عورت ایسی ہوگی کہ اس کی ہڈیوں کا گودا بھی نظر آئے گی. صرف اتنا ہی نہیں، اور بھی آپ نے فرمایا کہ اس کے رخسار کے اندر تمہیں اپنا چہرہ اس سے زیادہ نظر آئے گا جتنا شیشے میں نظر آتا ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کمر پہ اپنا ہاتھ، اپنی بیوی کی کمر پہ ہاتھ رکھو گے تو سینے کی طرف سے نظر آئے گا، کیونکہ وہ یاقوت کی طرح صفائی میں. اس لیے کمر پہ ہاتھ رکھو گے تو سینے سے اپنا ہاتھ نظر آئے گا. ایک موتی اس کو جو ہار پہنائے ہیں، ان ادنی لؤلؤۃ منها لیضیء ما بین المشرق والمغرب. ایک موتی اس کا ایسا ہوگا کہ ایک موتی اگر دنیا میں آ جائے، یہ ساری دنیا مشرق سے مغرب تک روشن ہو جائے. ایک دوپٹہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ایک دوپٹہ دنیا میں آ جائے تو یہ پوری دنیا خوشبو سے بھر جائے. صرف لاہور نہیں، لاہور میں ایک دوپٹہ آ جائے تو پوری دنیا خوشبو سے بھر جائے. جب وہ 72 اس کے پاس بیٹھی ہوں گی تو اس وقت خوشبوؤں کا کیا حال ہوگا. اور پھر خوبی ان میں یہ ہوگی کہ وہ اپنے خامن کے علاوہ کسی کو نہیں دیکھیں گے. 3 جگہ قرآن پاک میں فرمایا قاصرات الطرف، قاصرات الطرف. وہ عورتیں خامن کے علاوہ کسی کو دیکھیں گی نہیں. کوئی اور مرد وہ کہیں گے ہمیں تو صرف تم ہی اچھے لگتے. عورت میں کچھ چیزیں لمبی اچھی ہوتی ہیں، گردن تھوڑی لمبی ہو، بال تھوڑے لمبے ہوں، قد لمبا ہو. جو چیزیں لمبی اچھی ہوتی ہیں وہ لمبی ہوں گی، جو چھوٹی اچھی ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہوں گی، جو کالی اچھی ہوتی ہیں کالی ہوں گی، جو گوری اور سفید وہ ویسی ہی ہوں گی. جیسے ہونا چاہیے ویسے بنائیں. پھر وہ کنواری ہی رہیں گی. 1 کروڑ دفعہ ملو گے پھر بھی کنواری رہیں گی. یہاں تو 10 منٹ میں فارغ ہو جاتے ہیں، وہاں 100 سال میں فارغ ہوں. پھر اس کے بعد نہیں، وہ عورتیں نغمے گائیں گی. نحن الخالدات فلا نبیت ابدا. ہم ہمیشہ باقی رہنے والی عورتیں ہیں، ہم کبھی ختم نہیں ہوں گی. ہمیں ہمارے رب نے بتایا ہے کہ تمہارے خامن تم سے کبھی جدا نہیں ہوں گے. کبھی چلہ لگانے اب نہیں جائیں گے، 1 روزہ لگانے بھی نہیں دیں گے ہم. ہمیں ہمارے رب نے بتایا ہے کہ تمہارے خامن تم سے اب کبھی جدا نہیں ہوں گے. اب جدا نہیں ہونا. اور
یہاں کتنے واش روم ہیں؟ کہتے ہیں ضروریات کم ہیں، ضروریات کم ہیں، ہم ہر وقت بھاگ رہے ہیں واش روم کی طرف. وہاں آپ فرشتوں کی طرح 1000 من پرندوں کا گوشت کھاؤ گے اور نہ پیشاب آئے گا نہ پخانا. ضرورت ہی نہیں جانے کی، پاک صاف، بیویاں بھی پاک صاف. اور پھر ان کی ہر مجلس میں شراب ہوگی. یطاف علیہم بکأس من معین، شراب. لیکن دنیا کی شراب کے جتنے نقصانات ہیں سب کی نفی کر دی. لا فیہا غول ولا هم عنہا ینزفون. نہ اس کو پی کر چکر آئیں گے، نہ نشہ ہوگا، نہ اس کو پی کر اللہ کی محبت زیادہ ہوگی. پاک شراب ہوگی، پاک شراب ہوگی. وعندہم قاصرات الطرف عین. تو اس لیے وہ عورتیں کأنہن الیاقوت والمرجان، کہیں فرمایا کأنہن بیض مکنون، عورتیں ایسی ہوں گی، ایسی ہوں گی. فجعلناہن ابکارا. دنیا کی عورتیں ایک دفعہ اپنی بیوی کو مل لو، اب اس کو چین، روس، جاپان، امریکہ کی ساری دوائیاں کھلاؤ، وہ کبھی کماری نہیں بن سکتی، ختم ہو گئی، اب تازہ نہیں. وہاں پر ہر وقت ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. وہاں جنتی لوگ مشغول ہوں گے. کیا مشغولی ہے؟ بیان چل رہا ہے؟ نہیں، وہاں بیان نہیں ہوتا. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون. جنتی لوگ مشغول ہیں. کیا مشغول ہیں؟ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کماری لڑکیوں کے ساتھ مشغول ہیں. ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون. وہ اور ان کی بیویاں بڑے قیمتی سایوں ان کے تختوں پر، اور وہ ان کے ساتھ ان کے گھر، ایک ایک کمرہ، ایسے پورشن، ایسے نہیں کوئی نیچے کوئی اوپر. وہاں کی ایک بالشت کی جگہ ساری دنیا کے بادشاہ اس کی قیمت نہیں دے سکتے. جنت کی ایک بالشت کی قیمت ساری دنیا کے انسان نہیں دے سکتے. وہاں کی مشغولی کیا ہے؟ وہاں کوئی مذاکرے نہیں ہوتے، یہ صرف دنیا کی محنت ہے. وہاں کہو گے اللہ ایک سجدہ کر لیں، آپ کو دیکھ لیا، اب ایک سجدہ کر لیں، کہ نہیں، ایک سجدہ بھی نہیں. وہ دنیا میں تھا. اور دنیا میں چلے 3 چلے سال قربانیاں، وہاں پر قربانیوں سے خوش ہوتے ہیں، جنت میں نہیں. پھر وہاں پر جو ہے وہ اللہ جل شانہ قرآن پڑھ کے سنائیں گے. حضور اللہ کہیں گے میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں گے، کیسی شاندار مجلس ہوگی. اللہ پوچھیں گے کیا حال ہے، اس کیا حال کی کیا لذت ہوگی. اس لیے سواریاں کیسی ہوں گی. یہاں کی سب سے قیمتی سواریاں بھی بہت خطرناک ہوتی. ابھی کولمبیا سے جماعت آئی، 15 گھنٹے جہاز میں بیٹھے رہے. تو وہ یہاں پہنچ کر کہنے لگے مولوی صاحب اتنے نفل ساری زندگی نہیں پڑے جتنے اس جہاز میں پڑھوا دیے. کبھی یوں نیچے، جہاں آکسیجن نہیں ہوتی تو جہاز تھوڑا نیچے گرتا ہے، تو ایک دفعہ تو جان نکل جاتی. کبھی کانپتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے. ان کا ہم نے نفل پڑھ کے ساری زندگی اتنے نفل نہیں پڑھے تھے جتنے اس سفر نے ہمیں پڑھوا دی. لاہور ایئرپورٹ پہ اترے تو پھر کہا یا اللہ تیرا شکر ہے زندہ پہنچ گئے. یہاں کی سب سے اچھی سواریوں کا یہ حال ہے. وہاں کی سواری میں کوئی غم نہیں، وہاں کوئی ناگواری کی خبر نہیں سنیں گے، کوئی پریشانی کی خبر نہیں سنیں گے، کوئی جنازے کا اعلان نہیں سنیں گے، کوئی گناہ، کوئی 2 ملکوں کی جنگ، لڑائی، کوئی خبر نہیں سنیں گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. آخر میں کہا یہ چھوٹے جنتیوں کے لیے طے بتائے لگے ہوئے کیلے اور بغیر کانٹوں کے بیریاں اور بہترین ان کی بیویاں اور یہ ساری چیزیں، کہ یہ چھوٹے جنتیوں کے لیے. خواص جنتیوں کے لیے پھر اسپیشل جنت. تو خواص والی جنت وہ عام جنت سے اتنی اچھی ہے جتنی عام جنت دنیا سے اچھی ہے. اس جنت کے اس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا ہے. اور اگر یہاں تھوڑی سی غفلت کی تو پھر لاکھوں سال رونا پڑے گا. دونوں چیزیں اللہ قرآن میں اکٹھی بتاتے ہیں. ہاں، پھر وہاں دوزخ بھی ان کو، شیطان بھی غصے ہوگا، شیطان بھی غصے ہوگا، اور فرشتے بھی غصے ہوں گے، اور اللہ بھی غصے ہوں گے.
دنیا میں تھوڑے سے مزوں کی خاطر ایک طرف رب العالمین اور ایک طرف یہ دنیا کی گندی چیزیں، تو شیطان ان سب میں دوزخ والوں میں بیان کرے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، جب سب جنت والے جنت میں دوزخ والے دوزخ میں، تو شیطان دوزخ والوں کو جمع کر کے ایک تقریر کرے اور ان کو کہے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق وانا وعدتکم فاخلفتکم، ایک طرف اللہ نے سچے وعدے کیے تھے، حق وعدے کیے تھے، اور میں نے جھوٹے وعدے کیے تھے، اور میں تم سے کوئی زبردستی تو گناہ نہیں کرواتا تھا، میں صرف کہتا تھا مزہ آئے گا مزہ آئے گا، میں تو اتنا ہی کہتا تھا، تم نے رحمان کو چھوڑ کے میرا پیچھا کیا، تم تو بغیرت تھے، ایک طرف رحمان ایک طرف میں، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے کبھی ملامت نہ کرنا، اپنے آپ کو ملامت کرو، تم بغیرت ہو، تم نے رحمان کو چھوڑ کے میری بات مانی، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ میں تمہیں اس عذاب سے چھڑا سکتا ہوں نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میرا تم سے تعلق ختم، شیطان بھی بری ہو جائے گا، فرشتے بھی غصے ہوں، ایک دوسرے سے بھی لڑائی کریں، غریب مالداروں کو کہیں گے تم نے ہمیں مروا دیا، تم نے ہمیں مروا دیا، وہ کہیں گے نہیں تم خود ہی بغیرت تھے، ہم نے تمہیں کیا مروایا، اس لیے وہ سارا منظر اللہ نے بتایا، قرآن کیا کیا ان کی لڑائی ہوگی وہ بھی بتا دی، سر اٹھا کر بات نہیں کر سکیں گے، سر جھکا کر بات کریں گے، وہ بھی سب کچھ بتا دیا، پھر فرمایا قل اذالک خیر نزلا ام جنت الخلد التي وعد المتقون، یہ دوزخ والی مہمانی اچھی ہے یا یہ جنت والی مہمانی، تم خود ہی فیصلہ کر لو، ان البر لا یبلا، نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، والاثم لا ینسى، اور گناہ کبھی بھلایا نہیں جاتا، والدیان لا ینام، بدلہ دینے والی ذات سوتی نہیں، وہ تو دیکھ رہے ہیں، فکن کما شئت، اب تمہاری مرضی ہے جیسے چلو، کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو، تمہارے ہاتھ میں ہے، ہم نے سب کچھ تمہیں بتا دی، قد جاءکم بصائر من ربکم، تمہارے پروردگار کی نصیحت کی ساری باتیں آ گئی ہیں، فمن ابصر فلنفسه، جو آنکھیں کھول کر زندگی گزارے گا وہ اپنا ہی فائدہ کرے گا، ومن عمی فعلیہا، جو اندھا بن کر چلے گا وہ خود ہی اپنے آپ کو ہلاک کرے، اندھا بن کر چلو گے خود ہی اپنے آپ کو ہلاک کرو، یہ پکی باتیں ہیں، قسمیں کھا کھا کے فرمایا، اللہ کو قسمیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ کا کلام بغیر قسموں کے بھی قسموں سے پکا ہے، پھر بھی قسمیں کھا کے فرمایا انہ لقول فصل، یہ پکی ٹھیکی باتیں ہیں، وما هو بالہزل، یہ مذاق کی باتیں نہیں ہیں، ہم تمہارے ساتھ مذاق نہیں کر رہے، یہ سب یقیناً ہونے والا ہے، جیسے بتایا اس میں دھاگے جتنا فرق بھی نہیں ہوگا۔ بدر کی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ویران کنویں میں ان کے کافر 70 کافر مارے گئے، سردار ان کی لاشیں ڈال دی، اگلے دن آپ وہاں تشریف لے گئے اور کنویں پر کھڑے ہو کر آپ ان کے نام پکار رہے تھے، او عتبہ، او شیبہ، او ولید، او ابو جہل، تم میرے خاندان کے برے لوگ تھے، کتنا سمجھایا تھا، اب تم نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو میں بتاتا تھا، اب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ تو مردوں سے باتیں کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے عمر، جس طرح تم میری باتیں سن رہے ہو آج اللہ ان کو بھی سنوا رہا ہے، وہ بھی سن رہے، وہ بھی سن رہے، اب سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا جو میں بتاتا تھا، یہ حق ہے، یہ ہونے والا ہے اور دور نہیں ہے، دور نہ سمجھنا، یہ غلطی کبھی نہ کرنا، یہ غلطی کبھی نہ، ازیفت الازفہ، بالکل قریب آ گئی، فیصلے کی گھڑی بالکل قریب آ گئی، بالکل قریب آ گئی، ازیفت الازفہ وانذرہم یوم الازفۃ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، اس قریب آنے والے دن سے ان کو ڈراؤ، دور نہ سمجھو اس کو، اس دن کل کے لیے کئی جگہ فرمایا کل، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی دیکھ لے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی، قیامت کے دن کو کل فرما رہے، کل سور جس فرشتے نے پھونکنا ہے وہ یوں پکڑ کے کھڑے ہیں حکم کے انتظار میں، کان لگایا ہوا ہے،
تاکہ ایک سیکنڈ بھی دیر نہ ہو، جب حکم ہو تو فوراً بجا دیں، سور پھونک دیں۔ اور آپ نے فرمایا میں اور قیامت اس طرح آئے ہیں، قریب قریب ہیں۔ ایک بڑھیا کو معراج میں دیکھا، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان کا یہ دنیا ہے، بوڑھی ہو گئی ہے، بڑھیا کی کتنی زندگی باقی ہوتی، اس لیے وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ قیامت کے دن وہ کہیں گے، اللہ جل شانہ پوچھیں گے مجرموں سے کم لبثتم فی الارض عدد سنین، کتنے سال تم نے دنیا میں گزارے تھے؟ تو وہ عرض کریں گے کہ اللہ سال کس نے گزارے تھے، ایک دن تھا یا آدھا دن تھا، لبثنا یوما او بعض یوم، ایک دن تھا یا آدھا دن تھا۔ پھر کہیں گے مار کھا کھا کے ہمارے تو ہوش اڑے ہوئے ہیں، فرشتوں سے ہی پوچھ لو کتنے دن تھے، ہمیں تو کچھ پتہ نہیں۔ یہ حق ہے، آخرت حق ہے، جنت اور دوزخ حق ہے، اس کی تیاری کر لو۔ اتنا وقت نہیں، تمہارے پاس ایک منٹ بھی فالتو نہیں ہے۔ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہیں، جیسے رمضان شریف ایام معدودات، گنتی کے دن ہیں، یہ زندگی بھی گنتی کے دن ہیں۔ لقد احصاهم وعدهم عدا، اللہ نے تمہاری سانسیں بھی گنی ہوئی ہیں، کتنے لقمے کھاؤ گے، کتنے قدم چلو گے، سب پتہ ہے ہمیں۔ وہ زندگی کتنی تھوڑی ہوگی جس کے قدم بھی گنے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا حساب کتاب، اتنی بڑی گھاٹیاں آگے آنے والی ہیں، اتنی بڑی گھاٹیاں۔ رابعہ بصریہ اس کا خان جب مر گیا تو وہ کئیوں نے شادی کے لیے، کالے رنگ کی ہے لیکن اللہ سے تعلق تھا، کئیوں نے پیغام دی، اور باقیوں کو تو کہتے تھے نہیں۔ حسن بصری نے بھی پیغام دی، حسن بصری امام، ان کا مجھے میرے سوالوں کا جواب دو پھر شادی کا سوچیں گے۔ میرا فیصلہ جب ہوگا تو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملے گا یا بائیں میں، ان کا مجھے نہیں پتا۔ اللہ جل شانہ میرا جنت کا فیصلہ کریں گے یا کہ ان کا مجھے نہیں پتا۔ ان کا جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، گھاٹیاں بڑی سخت ہیں، مجھے تیاری کرنے دو، آخرت کی زندگی ہے، گھاٹیاں ہیں، اللہ کے سامنے پیشی ہے، اللہ کے سامنے ہم میں سے ہر ایک نے پیش ہونا ہے۔ الیوم ہم بارزون، سب سامنے ہوں گے، ایک بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ یہاں بہت سارے چھپے ہوئے ہیں، نظر نہیں آتے، پیچھے سے چھپ کے بیٹھ جاتے، وہاں پر کوئی چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ سے کوئی بھی چھپا ہوا نہیں ہوگا، سب سامنے ہیں۔ اس وقت پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ کاش کہ ہم نے عربی پڑھی ہوتی۔ یہ اتنی ہیبت والی آیتیں ہیں۔ ایک عرب بادشاہ تھا، اس نے ملک روس جب فتح کیا تو اس نے روس کا ایک علاقہ سمرقند، تو وہ اس نے اس کے لیے ایک بہت بڑا جلسہ، بہت بڑا مجمع لگایا گیا، اس تخت بچھایا گیا، تاج پہنا اس نے، کہا آپ کاروائی شروع کرو۔ تلاوت سے، مسلمان بادشاہ تھے تو تلاوت سے شروع، وہ قاری صاحب نے یہی آیتیں پڑھ دی۔ جب یہ آیت پڑھی تو وہ کانپنے لگا، تو عرب تھا، اس نے تاج اتار کے پھینک دی، سجدے میں گر گیا، اس نے کہا اللہ بادشاہت تو تیری ہے۔ لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کی جو بڑا زبردست ہے۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، اور وقت ہے نہیں کہ فارغ ہو کر سوچیں گے، اتنا لمبا چوڑا وقت نہیں ہے، آخرت کا مسئلہ ہے، آخرت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ہمیں یہ تھوڑی سی زندگی ملی ہے، تھوڑی سی زندگی اللہ جل شانہ کو راضی کر لو، دنیا میں بھی مزے کرو گے، دنیا بھی جنت جیسی اور آخرت تو پھر جیسے بتایا وہاں کیسی بیویاں، وہاں کیسی کیسی تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان ہم نے تیار کیے ہیں، اور یہ سب حق ہے، ایسے ہی ہوگا۔ اس لیے اللہ جل شانہ قرآن پڑھ کے سنائیں گے، اور کیا کیا ہوگا وہ سارا اس کی تیاری کا وقت ہے، یہاں ہمیں تیاری کے لیے بھیجا ہے، فارغ وقت نہیں۔ کوئی آدمی ریلوے اسٹیشن کوئی سجانا شروع کر دے، یہ ریلوے اسٹیشن ہے لاہور کا، اس کو کوئی سجانا شروع، کہ وہ تو تھوڑی دیر کے لیے گئے تھے، ٹرین پہ بیٹھ کے چلے جانا ہے، یہ تو پاگل ہے۔ یہ دنیا تو مسافر سفر کی جگہ ہے، امتحان کے لیے تمہیں یہاں رکھا ہے، ہر ایک اپنا وقت پورا کر کے چلا جائے گا۔
اس لیے اللہ کے لیے قربانی کرنا، یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کو بہت پسند ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو لگایا، بچا کر نہیں رکھا. اس کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورت آپ تھے، یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت، لیکن اخیر عمر میں جسم ایسے ہو گیا تھا جیسے پرانا چمڑا ہو. جان لگائی، مال لگایا، سب کچھ لگا دیا، کبھی بچا کر نہیں رکھا. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے لگانا، جتنا لگا دو گے اتنا پسند آؤ گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی بات اللہ جل شانہ نے قرآن میں بتایا کہ اسلام کیسے ہوتا ہے. ہماری مثال تو ایسے ہے جیسے اسلام کا معنی ہے فرما برداری. اسلام عربی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے فرما برداری. فرما برداری کیسے ہوتی ہے؟ نوجوان بیٹا، ہماری مثال ایسے ہے جیسے کوئی نوجوان باپ کو کہے میں آپ کا بہت فرما بردار ہوں. ان کا اچھا میرے لیے دوائی لے آؤ، کھانا لے آؤ. ان کا وہ کبھی نہیں لاؤں گا، ہوں فرما بردار. یہ کوئی فرما برداری؟ اسلام کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے نبیوں کے قصے سنائے. جو بھی حکم آتا تھا، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. فرما برداری اختیار کرو کہ میں رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو میں نے جھکا دیا. جو بھی حکم ہوگا زندگی میں، جب بھی کوئی حکم آیا تو وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک. کیوں کبھی نہیں کہا مسلمان کیوں نہیں کہہ سکتا اللہ کا حکم ہے؟ جو بھی حکم آیا، آگ میں جانا ہے لبیک اللہم لبیک، بیوی بچے کو جنگل میں چھوڑاؤ لبیک اللہم لبیک، بیٹے کو ذبح کرو لبیک اللہم. ایک دفعہ بھی نہیں کہا کیوں. ہر بات پر کہتے تھے کہ اللہ آپ کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے، اتنی بڑی ذات مجھے حکم دیتی ہے، میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. میں قربان آپ کا حکم پورا کروں گا، آپ راضی ہو جائیں گے. یہ میری زندگی کا مقصد ہے، آپ کو راضی کرنا. ہر حکم، پہلا حکم یہ آیا کہ دعوت دینی شروع کرو. وزیر کے بیٹے تھے، اب مقابلہ ہے کہ وزیر کے بیٹے ہیں، کل کو باپ کے بعد وزیر بننا ہے، وزارت والی عزتیں ملیں گی، پروٹوکول ہوگا. ان کا مجھے نہیں چاہیے. اللہ کا حکم پورا کرنے سے جو حقیقی عزت ملتی ہے مجھے تو وہ چاہیے. دعوت دو. انہوں نے دعوت دینی شروع کر دی. باپ دشمن بن گیا، لوگ دشمن بن گئے، بادشاہ دشمن بن گیا، بنتے رہیں تو اللہ کا حکم پورا کرنا. ایک طرف باپ کو دعوت دے رہے ہیں، اذ قال لأبيه يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. اے میرے ابا جان، میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا. آپ میری بات مان لو، کامیاب ہو جاؤ، سیدھا راستہ دکھاؤں گا آپ کو. یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اے میرے ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیسے کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کہ تمہارے کسی کام آتے ہیں؟ ایسا کوئی رب ہوتا ہے؟ یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان. ادب کے ساتھ. وہ مانتے نہیں، غصے ہوتے ہیں، نکل جاؤ گھر سے، میں تمہیں سنسار کر دوں گا. ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں، تم یاد کرو گے اس لیے، لیکن میری بات مان لو تو کامیاب ہو. روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن ملاقات ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کے باپ کالے سیاہ رنگ میں، وہ کہیں گے کہ آج میری بخشش کروا دو، آئندہ ہمیشہ تمہاری بات مانوں گا، کہ میں نے تو کہا تھا کہ میری بات مان لو. کہیں گے اللہ، تو اللہ جل شانہ فرمائیں گے ابراہیم کیا ہو گیا ہے؟ کافروں کے لیے جنت حرام ہے، دیکھو اس کو بجو کی شکل بنا دیں گے. وہ کہیں گے اللہ اس کو دوزخ میں پھینک دیں. ہزاروں نبیوں کے باپ اور ان کے سامنے اللہ جل شانہ تو نبیوں کی بیویاں اور نبیوں کے باپ اور نبیوں کے بیٹے ایمان نہیں ہیں تو ان کو بھی دوزخ میں ڈال دیں. تو ایمان اور اعمال پر فیصلہ فرماتے ہیں. ایک طرف اپنے باپ کو دعوت دینی شروع کی، ادھر بادشاہ کو بھی دعوت دینی شروع کی. الم تر الى الذي حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. بادشاہ کو بھی دعوت دے رہے ہیں، اور اس کو بھی وہ کہتا ہے میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. آگے اس کا پورا قصہ سنا ہے. ادھر قوم کو بھی دعوت دے رہے ہیں.
یہ کیا چیزیں ہیں جن کے آگے تم جھکتے رہتے ہو؟ تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں، تمہیں کوئی، وہ ان کو بہت سمجھاتے تھے کہ یہ تمہارے ہاتھوں کے بنے ہوئے ہیں، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بس وہ صرف یہ کہتے تھے کہ وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے باپ دادوں کو دیکھا تھا، ان کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی کرتے ہیں۔ تم اور تمہارے باپ دادا سارے گمراہ تھے۔ کہ تم مذاق کر رہے ہو یا سچ مچ کہہ رہے ہو؟ کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہارا پروردگار تو وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، وہ اتنی قدرت والی ذات ہے، اور اللہ اور پھر انہوں نے کہا میں تو ان تمہارے بتوں کا کچھ کروں گا، تمہیں ایسے سمجھ نہیں آتا۔ بہت عرصہ دعوت دیتے رہے، وہ سمجھتے ہی نہیں تھے، ان کا مجھے کچھ کرنا پڑے گا۔ عید والے دن وہ کھیل کود کے لیے، تفریح کے لیے باہر جاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ چلو، بتوں کے آگے کھانے رکھ جاتے تھے تاکہ برکت والے ہو جائیں، واپسی پر کھائیں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے مذہب کے مطابق، وہ سیارے اور ستاروں کی تاثیر سمجھتے تھے کہ ان سے حالات آتے ہیں، تو انہوں نے ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ میں تو لگتا ہے بیمار ہونے والا ہوں۔ وہ یوں سمجھے قوم والے کہ یہ ستاروں کے اثر سے یہ سمجھ رہے ہیں، یہ تو ان کے مذہب کے مطابق کہہ رہے تھے، اس لیے وہ چھوڑ کر چلے، ان کا اس کو چھوڑ دو، یہ بیمار ہونے والے ہیں۔ وہ چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے، اب ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور جا کر ان کے بت خانے میں سب کو، بتوں کو پہلے ان سے باتیں شروع کر دی۔ الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ اس میں آگے مٹھائیاں پڑی ہیں، کھانے پڑے ہوئے ہیں، سامان نہیں۔ الا تاکلون، او بتو کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ کھاتے کیوں نہیں ہو؟ پھر ان کو مارنا شروع کر دی، مار مار کے سارے بتوں کو توڑ دی۔ وہ بڑا بت جو تھا اس کو چھوڑ دیا، اس کے کندھے میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ اب وہ جب قوم والے واپس آئے شام کو، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ان کے خداؤں کا حشر نشر ہوا تھا۔ ان کا کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ وہ جو نوجوان ہیں نا ابراہیم، وہ ان کے خلاف بولتے ہیں، کہتے ہیں ان سے کچھ نہیں ہوتا، بلاؤ۔ ان کو بلا کر لائے، پھر انہوں نے پوچھا ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں نے نہیں کی، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو قانون یہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے، جس مجرم کے پاس آلے قتل برآمد ہو، وہ مجرم ہوتا ہے۔ تو دیکھ لو کلہاڑا تو اس بڑے کے کندھے پر رکھا ہوا ہے، لگتا ہے اس بڑے نے ناراض ہو کر سارے چھوٹے خداؤں کو توڑ دیا۔ اور تم پوچھ، پھر ان کو کہا تم ان سے اپنے خداؤں سے پوچھ لو نا کس نے ان کی یہ حالت کی ہے۔ تو سب نے سر جھکا لیا اور کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتہ ہے نا کہ یہ تو بول نہیں سکتے۔ اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ستیہ ناس ہو جائے تمہارا، ایسوں کو خدا بناتے ہو جو بول بھی نہیں سکتا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوا۔ میں بری ہوں تمہارے ان سارے خداؤں سے، اس اللہ وحدہ لا شریک الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين۔ میرے اللہ ایسے اس نے پیدا کیا، وہ تو ہر ایک چیز کو اس کی رہنمائی فرماتے ہیں، جب بیمار ہو جاؤ تو وہ شفا دیتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، مارتے ہیں، زندہ کرتے ہیں، سب کچھ وہ کرتے ہیں۔ جیسے فرمایا نا قرآن پاک میں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم سب کو پیدا کیا، عدم سے وجود بخشا، جو تمہیں روزی دیتے ہیں تم ساروں کو، اور تم سب کو ماریں گے، پھر تم سب کو زندہ کریں گے۔ کیا ہے کوئی اس کے علاوہ ایسا کر سکنے والا؟ ہے کوئی کرنے والا؟ یہاں تو وہ مرنے کے بعد اٹھنے کو نہیں مانتے تھے، وہاں خوب مانیں گے، وہاں کی ساری باتیں اللہ نے ابھی سے سنا دی۔ وہاں وہ کہیں گے، چیخیں گے ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل۔ اے پروردگار، دو موتیں تھیں، دو زندگیاں تھیں، ہمیں یقین آ گیا، دیکھ لیا سب کچھ اپنی آنکھوں سے، اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے کہ نہیں؟ اس بڑے پروردگار کی طرف جب بلایا جاتا تھا تو تم انکار کرتے تھے، اب بھگتو۔
اس لیے وہاں مانیں گے، وہاں خوب مانیں گے، اقرار کریں گے، فاعترفوا بذنبہم، اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے، چیخیں ماریں گے، وہ 500 سال روئیں گے یا اللہ یا اللہ، 400 سال تک تو جواب ہی نہیں ملتا، جب روتے 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 یہاں ایک دفعہ کہو یا اللہ تو وہ آگے سے 10 دفعہ فرماتے ہیں جی میرا بندہ، وہاں 500 سال پکارنے کے بعد فرمائیں گے کہ بکواس بند کرو، تم نے دنیا میں ہمیں بھلایا تھا، اب ہم نے تمہیں بھلا دیا، ابھی وقت ہے تیاری کا، اللہ کو راضی کرنے کا۔ اس لیے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہ ساری بات ان سے ہوئی تو وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے کیا ہے، ان کا پکڑو ان کو اور آگ جلاؤ، اتنی بڑی جلاؤ کہ لوگ قیامت تک یاد رکھیں، اتنی بڑی آگ جلا دی۔ جو ہمارے خداؤں کو چھیڑتا ہے ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ آخری وقت میں بھی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا بھی مان جاؤ، انہوں نے کہا اس آگ کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں، جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ میرے ساتھ، اللہ میرے ساتھ۔ اب ڈالے کیسے؟ قریب بھی کوئی جائے تو وہ خود بھی جل جائے گا۔ شیطان نے ان کو آ کر سمجھایا کہ منجنیق بناؤ، اس کے ذریعے سے ان کو اندر پھینک دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب اندر پھینکا، فرشتے کو رام مچ گیا، اے اللہ ایک ہی آپ کے خلیل ہیں، ان کو بھی آگ میں پھینک رہے ہیں، وہ آئے تو آپ نے ان پہ ناراض ہو گئے، اما الیک فلا، اما الیک فلا، مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں، اما الی اللہ فنعم، اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، حسبی اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ جب فرشتوں سے بھی مدد نہیں لی تو پھر اللہ جل شانہ نے فرشتوں کو نہیں بھیجا، پھر خود ہی حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، یا نار کونی بردا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ تو اللہ کے حکم سے وہ فوراً اتنی ٹھنڈی ہو گئی کہ ابراہیم علیہ السلام جب آگ تک پہنچے تو سردی لگنے میں، پھر اگلا حکم آیا کہ بردم و سلاما، ٹھنڈی اور سلامتی والی ٹھنڈی، ان کو تکلیف نہ ہو۔ آگ تو جلاتی ہے، اللہ نے یہ صفت اس میں رکھی، اس میں عالم گرے گا پھر بھی جلائے گی، اس میں دنیا دار مجرم گرے گا اس کو بھی جلائے گی، لیکن یہ اتنا بڑا مقصد ہے کہ اس کے سامنے آگ کو اپنا نظام بدلنا پڑے گا۔ یہ خاص مقصد ہے جس کے لیے اس کائنات کو بنایا ہے، یہاں اس کے سامنے ساری کائنات کو جھکنا پڑتا ہے۔ سمندر میں صحابہ نے چلے ہیں، سمندر میں پانی تو ڈبوتا ہے، لیکن یہاں اسے اپنی ترتیب کو چھوڑنا ہوگا، اس لیے کہ یہ رب العالمین کے خاص نمائندے ہیں، ان کے سامنے اپنے نظام طبعی کو بدلنا ہوگا، آگ نہیں جلا سکتی، اللہ کا حکم ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تو وزیر کے بیٹے تھے، پہلے ہی بڑی اچھی زندگی تھی، لیکن ان سے جب پوچھو تو وہ کہتے تھے میری زندگی کے سب سے بہترین دن وہ تھے جو آگ میں گزارے، جنت کے کھانے، جنت کی نعمتیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے فلسطین چلے گئے، راستے میں جو مصر کا بات اپنی بیوی ان کی ایمان لے آئی تھی وہ ساتھ تھی، بھتیجا تھا وہ لوط علیہ السلام وہ بھی ساتھ تھے، ان کے ساتھ ہجرت کر کے گئے، 2 ایمان لے آئے عراق میں۔ اس لیے فرماتے ہیں حضرات، فرماتے ہیں کہ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام جیسا داعی اور 2 ایمان لائے، کتنے ایمان لائیں، کتنے اللہ کے راستے میں نکلیں، یہ ہمارے ذمہ نہیں، ہمارے ذمہ ہے محنت پوری کرو، محنت پوری کرو۔ ہدایت کتنوں کو ملی؟ بعض آدمی، بعض نبی اللہ کے دربار میں اس حال میں پیش ہوں گے قیامت کے دن کہ ان کے ساتھ صرف ایک امتی ہو، کوئی نبی آئیں گے اس کے ساتھ 2 امتی ہوں، کوئی نبی آئیں گے بہت سارے ایسے آئیں گے کہ خالی ہاتھ ہوں گے، اللہ ساری زندگی جان لگائی تھی کوئی بھی نہیں مانا، وہ بھی کامیاب ہیں، کیوں؟ انہوں نے محنت پوری کی تھی، نبیوں نے محنت پوری کی تھی، لیکن کس کی محنت پر ایک کو بھی ہدایت نہ ملے، اور کس کی محنت پر ہزاروں کو، کس کی محنت پر لاکھوں کو، اور کس کی محنت پر اربوں خربوں کو ہدایت ملے، یہ فیصلے اللہ خود کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ذمہ تو کام کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے ہجرت، یہ بھی حکم امتحان کا، کیونکہ وطن کی محبت تو ہر ایک کے دل میں ہوتی ہے۔ اب وطن چھوڑو، فلسطین چلے جاؤ، لبیک اللہم لبیک۔ راستے میں مصر کا بادشاہ تھا، وہ جو بھی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ گزرے اس کی بیوی کو پکڑ لیتے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں کو بھی لے گئے، انہوں نے نماز کی نیت باندھی، فوج سے تو نہیں لڑ سکتے، نماز کی نیت باندھی۔ اب وہ بادشاہ
ان کے قریب بھی جانے کا ارادہ کرے تو پتھر جیسا ہونے. اب وہ سمجھ گیا, اس نے ان کو یہ ان کا میں کچھ نہیں کروں گا, دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں, دعا کرو. پھر اس نے کہا کہ یہ جن بزرگوں کے پاس سے لائے ہو ان کے پاس واپس چھوڑاؤ, میری بیٹی کو بھی لے, ہاجرہ کو بھی لے, یہ بھی ان کو دے دو. ہاجرہ سے دوسری شادی ہو گئی. دعا کرتے تھے ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیک اولاد نصیب فرما. اس دوسری بیوی سے اللہ نے اسماعیل علیہ السلام بیٹے دی. اب فلسطین میں وہاں ہر طرح کی نعمتیں میسر تھیں, یہاں گھر ہے, کھانا پینا ہے, سب کچھ ہے. اور لوط علیہ السلام کو اللہ نے اردن کی بستیوں کے لیے نبی بنا دیا, ان کو بھی جا کر ان کی بھی نگرانی فرماتے تھے, یہاں بھی محنت کرتے تھے. پھر حکم آیا کہ اب یہ بیوی بچہ, جوان بیوی جو ہے اور بچہ, ان کو وہ مکہ میں چھوڑ کر آ جاؤ. بواد غیر ذی زرع, یہ نہیں کہا کیوں تھا ہی نہیں, کیوں زندگی میں کبھی نہیں کہا. فوراً کہا لبیک اللہم لبیک, اے اللہ آپ کا حکم ہے, آپ نے میرے اوپر احسان کیا ہے, اتنی بڑی ذات مجھے حکم دے, ابھی پورا کرتا ہوں, ابھی پورا کرتا ہوں. مولانا الیاس صاحب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی تھی, فرمایا ہم تم سے کام لیں گے. دوسرے سال پھر, تیسرے سال پھر, جب وہاں جاتے روزے کے سامنے, پھر وہی ٹھہر گئے, اللہ سے مانگتے رہے. 6 مہینے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ ہندوستان واپس چلے جاؤ اور اس ترتیب سے کام کرو. اب حضور نے فرمایا واپس جاؤ, تو اب تو 1 منٹ بھی دیر نہیں کرنی, حکم ہے نا. حکم ان کو کتنا, ساری زندگی بغیر جماعت کے نماز کبھی نہیں پڑھی. حج کے لیے جاتے تھے تو 2 جہاز تھے, ایک میں 80 روپے کرایہ تھا اور ایک میں 120. وہ 120 والے میں مرد ٹیکا لگاتا تھا, اس میں عورت ٹیکا لگاتی تھی. ساتھیوں نے کہا جی اس میں چلے جاتے ہیں 80 روپے. کہا نہیں, مجھے ساری زندگی نامحرم نے ہاتھ نہیں لگایا. حکم کی عظمت جس کے دل میں ہوگی اس سے کام لیتے ہیں. جم گئے کوئی بات نہیں, پیسوں کی کیا بات. آخر میں پھر مرد بھی آ گیا. جب آدمی جم جاتا ہے تو اللہ آسان کر دیتے ہیں. تو اس لیے اس وقت وہاں بندرگاہ پہ پہنچے, اسی وقت تو بمبئی کے ذریعے سے آتے جاتے تھے. تو بمبئی کا تو جہاز تھا نہیں, کراچی کا تھا. تو کراچی آ گئے, اس وقت تو ایک ہی ملک تھا. پھر یہاں سے ٹرین کے ذریعے سے گئے. تو اس لیے جب حکم یہ ہوتا ہے ایمان والا, کہ جو حکم آ گیا کہ اے اللہ آپ کے حکم, آپ نے مجھے حکم دیا ہے, آپ کا حکم پورا کروں گا, آپ راضی ہوں گے, یہی میری زندگی کا مقصد ہے. آپ کے حکم پر میں نوکری تو کچھ بھی نہیں, جان بھی قربان کر سکتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام اسی وقت بیوی بچے کو ساتھ لے کر چل پڑے. کچھ کھجوریں, کچھ پانی ساتھ لے لیا جو, اور پھر وہاں مکہ اس وقت خانہ کعبہ کو اللہ نے طوفان نوح میں اٹھا لیا تھا. وہاں اس وقت سفید کالے پہاڑوں کے اور ریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا. وہاں پہنچ کر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہاں ٹھہرنے کا حکم ہے. سواری سے اترے, بیوی کو کہا نیچے اترو, بچے کو دودھ پیتے بچے کو نیچے بٹھایا اور ان کے پاس تھوڑی سی کھجوریں اور پانی رکھا اور چل پڑے. گھر سے لے کر ابھی تک بیوی نے نہیں پوچھا تھا ہمیں کہاں لے کے جا رہے ہو, ہمیں جہاں بھی لے جائیں ان کے ساتھ جا رہے ہیں. اب جب دیکھا کہ یہ تو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں, تو بیوی نے کہا الی من تکلنا یا ابراہیم, اے ابراہیم ہمیں کس کے سہارے پر چھوڑ کر جاتے ہو, کس کے سہارے پر ہمیں چھوڑ کر جاتے ہو. جواب نہیں دیا, جواب دینے کی اجازت نہیں. پھر دوسری دفعہ پوچھا, پھر اس نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ہمیں یہاں چھوڑ جاؤ. کہاں اللہ نے حکم دیا. تو بیوی نے کہا پھر تشریف لے جائیے, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. اذن لا یضیعن اللہ, پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے. اللہ جل شانہ پھر ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے. چنانچہ وہاں نہیں ٹھہرے, پہاڑی کے پیچھے جا کر 2 دعائیں کی. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, اے پروردگار میں نے اپنی بیوی بچوں کو جنگل میں یہاں پر چھوڑ دیا, جینے کا کوئی سبب نہیں, مرنے کے سارے سامان ہیں. کوئی گھر نہیں بنا کر دیا, کوئی ٹھہرنے کی جگہ نہیں بنا کر دی,
کوئی جنگل کا جانور کوئی آ کر حملہ کر دے کوئی کچھ، اور یہ تھوڑا سا پانی اور کھجوریں کب تک کام آئیں گی؟ ایک دعا یہ مانگی کہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، اے اللہ کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دے تو وہ یہاں آ کر آباد ہو جائیں، یہاں آبادی کی شکل بن جائے، اکیلے یہاں رہنا مشکل ہوگا۔ من کا لفظ دل میں پہنچا، کچھ لوگ، بعض لوگوں کے دل میں۔ علماء نے کہا کہ وہ دعا اتنی طاقتور تھی کہ اگر وہ من نہ کہتے تو پوری دنیا اٹھ کر ادھر چلی جاتی۔ من کہا کہ کچھ لوگ، تو قبیلہ بنو جرہم وہ پانی کی تلاش میں رہتے تھے، وہاں پہنچے، پانی پرندوں کو دیکھ کر آگے اور وہ وہاں ٹھہر گئے۔ اس دعا کے اثر سے کچھ لوگوں کو آبادی ہوگی، مکہ ان کے کھانے پینے کا بھی کچھ بندوبست کر دیں۔ پہلے اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب وہ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام بیوی بچے کو یہاں چھوڑ کر چلے گئے، اے اللہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کر دے۔ اب وہ تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کرتی رہی، کھجوریں ختم ہو گئیں۔ پھر اب کرتے 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 بچہ مرنے کے قریب ہو گیا، ماں کے نے کچھ نہ پیا نہ کھایا، اب کیسے دودھ پلائے؟ تو پھر وہ وہاں سے صفا پہاڑی قریب تھی اس پر گئیں، پھر مروہ پہاڑی پر گئیں، اس میں چکر، بیچ میں بچہ نظر نہیں آتا تو وہاں دوڑ لگاتی تھی۔ اور قربانی والا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک جو بھی حج اور عمرہ کرنے آئے گا اس کو یہاں دوڑنا ہی پڑے گا۔ یہاں حاجرہ دوڑی تھی، نبیوں کے سردار کو بھی یہاں دوڑنا پڑے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں وہاں وہ دوڑ نیلین اخضرین وہاں پر وہ دوڑ لگاتے تھے۔ پھر اس کے یہ وہ حضرت حاجرہ کی قربانی کی یادیں ہیں۔ 7 چکر جب پورے ہو گئے، گر گئیں تھک کے، پھر دیکھا فرشتے کی آواز سنی کہ اللہ نے بھیجا، کیسے مدد کرے گا؟ وہ جہاں بچہ پڑا تھا وہاں وہ فرشتہ تھا، ہمت کر کے پھر آئی وہاں پر، وہ فرشتے نے پر مارا تھا، چشمہ نکلا ہے۔ اب اللہ جل شانہ یہ چاہتے تھے کہ وہ نہری پوری دنیا میں پھیل جائے وہ پانی، رحمت کو ایسا جوش آیا تھا۔ لیکن بھائی حاجرہ آئی، انہوں نے اس کو روکنا شروع کر دیا، لیکن جدھر مٹی ڈالتی وہ پھر ادھر ڈالتی تو ادھر سے ٹوٹ جاتا، ادھر ڈالتی تو ادھر، پانی زور والا تھا۔ پھر وہ کہنے لگی زم 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 زم، ان کی زبان میں اس کا مطلب تھا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ اللہ نے کہا اچھا چلو، حاجرہ کہتی رک جاؤ تو پھر رک جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحم اللہ ام اسماعیل، اسماعیل کی والدہ پر اللہ رحم کرے، اگر وہ اس کو بار بار نہ روکتی تو پوری دنیا میں جاری ہونے والا پانی بن جاتا، جاری ہو جاتا، لیکن ان کے بار بار روکنے سے اللہ نے کہا اچھا چلو پھر رک جائے، پھر یہیں پر کنویں کی شکل بن جائے۔ اور وہ پانی اللہ نے ایسا زبردست بنایا کہ ان کو بھوک لگتی پانی پیتے تو بھوک ختم، پیاس لگتی پانی پیتے پیاس ختم، کوئی بھی بیماری بخار ہوتا وہ زمزم پیتے بخار ختم۔ زمزم لما شرب له، زمزم جس مقصد کے لیے پیو وہ پورا ہو جاتا۔ حکم ماننے والوں کے لیے اللہ ایسا کرتے ہیں، سالوں تک ان کو پانی سے پالا، روٹی کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم رزاق ہیں، جیسے چاہیں پالتے ہیں۔ اللہ جل شانہ آخر زمانے میں ہر چیز بہت مہنگی ہو جائے گی، سونا دیں گے پھر روٹی ملے گی، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان والے ذکر کریں گے، ذکر سے ان کا پیٹ بھر جائے گا۔ قیامت کے قریب ایسا وقت آنے والا ہے، ذکر سے ہی پیٹ بھر جائے گا۔ اللہ تو قادر ہے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ جل شانہ نے ان کی روزی، اس پانی کو دیکھ کر وہ قبیلہ بنو جرہم وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 5 سال گزر گئے۔ 5 سال بعد ابراہیم علیہ السلام کو کوئی وقت مقرر نہیں کیا تھا کہ کتنے وقت کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم تو اپنے بیوی بچوں کو جنگل میں نہیں چھوڑ کر آتے، وہ تو جنگل میں چھوڑ کر گئے تھے۔ اور ہماری بیویاں حضرت حاجرہ سے زیادہ قیمتی نہیں، اور ہمارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ وہ اللہ کے حکم پر چھوڑ کر گئے، ہمیں بھی اللہ حکم دیں گے ہم بھی چھوڑ کر جائیں۔ وہ ان کو اللہ نے ضائع نہیں کیا تھا، ہمیں بھی اللہ ضائع نہیں کریں گے، ہمارے بیوی بچوں کو بھی ضائع نہیں کریں گے۔ وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ کتنے عرصے کے لیے کہ ایک باپ کے دل میں ایک بیٹے کے لیے جتنے جذبات ہوتے ہیں وہ سارے اللہ نے ذبح کرا دی۔ ایک خامن کے دل میں ایک بیوی کے لیے جتنے جذبات ہوتے ہیں وہ سارے ذبح کرا دی۔
بس اس کے بعد 5 سال بعد ابراہیم علیہ السلام نے اجازت لی کہ اے اللہ دیکھا ہوں بیوی بچے کا کیا حال ہے، ہوں گے تو ٹھیک زندہ ہوں گے، آپ نے سب کچھ کیا ہوگا، لیکن دیکھ تو ہم ایک دفعہ کا دیکھا ہو، لیکن ایک شرط ہے جب وہاں پہنچو تو سواری سے نیچے نہیں اترنا۔ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ جو بھی آپ کا حکم ہو میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ کا حکم پورا کروں گا، آپ راضی ہو جائیں گے، یہی میری زندگی کا مقصد ہے، آپ کو راضی کرنا۔ بس اب ابراہیم علیہ السلام آئے، بنو جرہم قبیلے والوں نے ان کی بیوی کو بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام آئے، وہ بڑی خوش ہوئی، بھاگتی ہوئی آئیں، آجو آجو بسم اللہ بسم، اتنی خوش اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام صرف ان کے خامن نہیں تھے، اس کے نبی بھی تھے۔ ایک مسلمان عورت کو اپنے خامن سے جتنی محبت ہوتی ہے اپنے نبی سے اس سے 1000 گنا زیادہ محبت ہوتی۔ میرے نبی آگے، اب وہ اونٹنی سے نیچے نہیں اترتے۔ حضرت حاجرہ نے کہا نیچے آ جاؤ، ان کا حاجرہ اس کی تو اجازت نہیں ہے۔ وہ کہ ٹھیک ہے جو اللہ کا حکم ہے ہم بھی تیار ہیں، مسافہ کر لوں یا وہ بھی منع ہے؟ کہ نہیں مسافہ تو منع نہیں ہے، زمزم کا پانی اللہ نے دیا ہے وہ پلا دیں کا پلا دو، پاؤں دھو دوں آپ کے دھو دو، اوپر بیٹھ کے جو کرنا، بچے کو نیچے اتر کر نہیں ملے۔ اب واپس گئے، اب بچہ یاد، اس بچے کو دیکھیں اپنا بیٹا یاد آتا ہے، اللہ نے کہا اچھا اتنی محبت بیٹے سے، اب کے جاؤ اور جا کر اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا۔ لبیک اللہم لبیک، ایک دفعہ بھی کیوں نہیں کہا اے اللہ میں حاضر ہوں، آپ کی محبت میں مجھے بیٹے کو ذبح کرنا ہے؟ ہاں، ہزاروں بیٹے بھی ذبح کر سکتا ہوں، چھرا لیا ساتھ چل۔ اس دفعہ نیچے اترنے کی تو اجازت تھی، 12 سال کا ہو گیا بچہ، اب آئے تو اب نیچے آئندہ بھی آئیں گے تو نیچے اترنے کی اجازت نہیں، لیکن اب کہ آئے تو نیچے اترنا ہے لیکن بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے۔ اب وہاں گئے، بیوی کو کہا تیار کرو، دوست کے پاس لے کر جانا ہے۔ ماں بڑی خوش ہوتی ہے بچے کو ساتھ لے کر جائیں گے، چنانچہ وہ اس کو ساتھ لے کر گئے۔ شیطان بڑا سچ پٹایا، اس نے کہا جتنا بڑا حکم پورا کریں گے، وہ تو حکم پورا کرنے سے روکتا ہے ہمیشہ۔ اب اس ابراہیم علیہ السلام کو روکے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی ایمانی طاقت کو خوب جانتا تھا، اتنی تو اس کی جرت نہیں تھی، ان کا ان کی بیوی کے راستے سے میں روکتا ہوں، اس لیے وہ ایک عورت کی شکل میں ان کے گھر چلا گیا، ان کی بیوی کے پاس جا کے رونا شروع کر دیا۔ اس نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ بہن تیری تو دنیا ہی تباہ ہو گئی۔ کیا ہوا؟ ان کا تمہارا ایک ہی بیٹا ہے، اس کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں، جلدی سے چھڑا لو۔ تو اس نے کہا کہ ایسے تو کوئی باپ بھی نہیں کرتا، اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کرتا، یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ اس کو مجبوراً کہنا پڑا، اس نے کہا اللہ نے حکم دیا ذبح کرنے کا، اس لیے ذبح کریں گے۔ تو ان کی بیوی نے جب یہ سنا تو اس نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں بھی تیار ہوں، وہ مجھے بھی لے جاتے تو اچھا ہے، میں اس کے ہاتھ پاؤں پکڑ لیتی۔ وہ کتو شیطان ہے جو اللہ کے حکم سے روکے، نکلو ہمارے گھر سے۔ بیوی بڑی پکی ہے۔ پھر وہ ان کے بچے کے پاس گیا، ان کو کہا یہ بڑا سخت درد، تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ ان کا ابا یہ کہہ رہا ہے کہ شیطان ہے، اس کو پتھر مارو۔ پتھر مارے، پھر زمین میں چلا گیا، پھر نکل آیا، تو پھر مارو، پھر پتھر مارے، پھر زمین میں چلا گیا، پھر نکل آیا۔ یہ حاجی جو پتھر مارتے ہیں اور یہ جو رمی جمرات اور وہاں پر جو حج قربانیوں کو ذبح کرتے ہیں، اور وہ جو مزدلفہ اور مینا میں ٹھہرتے ہیں، اور وہ وہاں پر جو صفا مروہ میں سعی کرتے ہیں، اور وہ جو خانہ کعبہ کے طواف کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا حج ابراہیم علیہ السلام کی یادوں کو تازہ کرنا ہے۔ ان کی قربانیاں، صحابہ نے پوچھا بڑی عید پر ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت۔ چنانچہ وہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر خود ہی بتایا کہ بیٹا اللہ نبی کا تو خواب بھی وہی ہوتی ہے، میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ خواب میں ذبح کرتے ہوئے۔ بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا، اس نے کہا ابا جان اللہ کے حکم میں تو مشورہ نہیں کرتے، آپ یہ میرا کرتا اتار دو، یہ میری والدہ کو دے دینا، آنکھوں پہ پٹی باندھ دو تاکہ رکاوٹ نہ ہو، اور مجھے ذبح کر دو، میں تیار ہوں جو اللہ۔
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، تکلیف ہوگی آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ، میں نہیں ہلوں گا، مجھے ذبح کر۔ ماں بھی تیار، باپ بھی تیار، بیٹا بھی تیار، ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اور ابراہیم علیہ السلام نے جا کر ان کے گلے پر زور سے چھری چلائی، لیکن امتحان، اللہ نے فرمایا امتحان پورا ہو گیا ہے، امتحان پورا ہو گیا ہے۔ اے ابراہیم صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، 10 انعام دیے۔ ایک انعام یہ دیا کہ اے ابراہیم آج کے بعد جو بھی نبی آئے گا آپ کی اولاد میں سے ہوگا۔ کہتے ہیں 70,000 نبیوں کے باپ نبی ان کی اولاد میں، آج کے بعد کسی کا بیٹا حافظ بن جائے تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جس کی اولاد نبی ہوں۔ 2 بیویاں تھیں، ایک بیوی کے گھر سے وہ چھوٹی قربانی تھی، اس کے ساتھ رہتے تھے، کبھی آتے تھے کبھی جاتے تھے، تو اس گھر سے بہت سارے نبی آئے۔ دوسرے گھر میں بڑی قربانی تھی، جس بیوی کے گھر میں اس کی اولاد میں سے نبیوں کے سردار تشریف لائے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو اس لیے وہاں پر پھر ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر ان کو اس وقت تو آئے، اور ان کو ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے پورا ہونے کے بعد چلے گئے۔ اللہ نے ان کا قصہ سنا کر پھر فرمایا کہ ہم ماننے والوں کو ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں، یہ صرف ابراہیم علیہ السلام کا بدلہ نہیں ہے، ماننے والوں کو ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ہر سیکنڈ کیا کرنا ہے اللہ کو سب پتہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے ساتھ ویسے ہی، کوئی افسر کسی کو آگے نہیں کرتا، کوئی افسر کسی کو پیچھے نہیں کرتا، آگے اور پیچھے کرنے والے اللہ ہیں۔ امیر کسی کو آگے نہیں کرتا، امیر کسی کو پیچھے نہیں کرتا۔ المقدم والمؤخر، آگے کرنے والے اللہ، پیچھے کرنے والے اللہ، حکم اسی اللہ کا چلتا ہے۔ اس کائنات میں کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، باقی سارے کے سارے مخلوق ہیں، مفعول ہیں، ان کے اوپر اللہ جو چاہیں جس طرح کریں، اور کرنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ یہ یقین دل کے اندر آ جائے کہ کرنے والے اللہ ہیں، وہ چاہیں تو نفع کو نقصان بنا دیں، اور چاہیں تو نقصان کو نفع بنا دیں، وہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ کسی کی حفاظت کرنا چاہیں اور اس کی ہلاکت کے سامان جمع ہوں تو ہلاکت کے سامان اس آدمی کی حفاظت کا ذریعہ بنیں گے، کیونکہ اللہ ایسا ہی چاہتے ہیں۔ اور کسی کے ہزاروں باڈی گارڈ ہوں اور دنیا کا جدید ترین اسلحہ ان کے پاس ہو، اور اللہ اس آدمی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کر لے، تو وہ باڈی گارڈ جو اپنی جان پر کھیل کر اس کو بچاتا تھا، آج وہ خود اس کو گولی مارے گا، اس لیے کہ اس کائنات کا ہر ذرہ وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ نہیں کرتا جو ہم چاہتے ہیں۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے، اور جو اللہ نہیں چاہتے وہ نہیں ہوتا۔ اس کائنات میں فیصلہ صرف وہی کرتے ہیں۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ فیصلے کرتے ہیں، اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا۔ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ کچھ بھی کریں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ آپ نے کیوں کیا ہے۔ اللہ کو کیوں کہنے والا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ہم تم ساروں سے پوچھیں گے کہ کیوں کیا تھا، اور اللہ سے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ قل ان الامر كله للہ، حکم تو صرف اللہ کا چلتا ہے۔ الا له الخلق والامر، پیدا بھی سب کچھ اسی نے کیا، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، روزی بھی تمہیں وہی دیتے ہیں۔ انسان دیکھے کہ اس کو روزی کس طرح مل رہی ہے۔ ہم نے آسمان سے پانی برسایا، انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم، یہ سارا کچھ ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، یہ پانی ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اگر ہم اس پانی کو کڑوا اور کھارا بنا دیتے تو پھر تم کیوں نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے۔ یہ سورج ہم نے بنایا، اگر ہم ہمیشہ کے لیے رات ہی رات بنا دیتے۔ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، کون تھا اللہ کے علاوہ جو تمہیں ایسی روشنی بنا کر دیتا۔ چلو ہم نے دن بنا ہی دیا، اگر ہم ہمیشہ کے لیے دن ہی دن بنا دیتے۔ من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، اگر ہم ہمیشہ کے لیے دن ہی دن بنا دیتے تو رب العالمین کے علاوہ کون ہے جو تمہیں ایسی سکون والی رات بنا کر دیتا۔
وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اپنے فضل و کرم سے اس نے رات اور دن بنائے. رات میں سونا ہے، تھوڑی روشنی رکھی کہ اس کے بغیر نقصان نہ ہو اندھیرے میں، اور دن کو کام کرنے ہیں، روزی تلاش کرنی ہے تو زیادہ روشنی بنائی تاکہ اس سے لوگ اپنے اپنے کام کر سکیں. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، وہ شعرا کا بھی مالک ہے. شعرا ایک ستارہ ہے، آسمانوں میں سب سے روشن ستارہ ہے، سورج سے 23 گنا بڑا اور 23 گنا زیادہ روشن ہے، لیکن وہ دور بہت ہے. 800 نوری سال ہوتے ہیں، نوری سال، ایک ایک دن ان میں سے کتنے سالوں کا، تو وہ اتنے فاصلے پر ہے. 800 تو زمین سے اتنی دور ہے، اس وجہ سے اس کی روشنی زمین تک کم آتی ہے، ورنہ وہ سورج سے بھی بڑا ستارہ ہے. تو یہ مصر کے لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، عرب لوگ بھی اس کی پوجا کرتے تھے، خزیمہ اور کون کون سے قبیلوں والے، وہ کہتے تھے قسمتیں وہ تیار کرتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى، شعرا کا مالک تو اللہ ہے، تو اس کے ہاتھ میں قسمتیں نہیں، قسمتیں تو اللہ بدلتے ہیں. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى، وہی ہنساتے ہیں وہی رلاتے ہیں، چاہے تو ہنسائیں اور چاہے تو رلائیں، وہی حالات کو بناتے ہیں، لیکن حالات کو تمہارے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، خشکی اور تری میں جو بھی فساد ہوتا ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں. یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، اے لوگو یہ تمہاری اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے، جیسے اعمال کرو گے ویسے ہی حالات آئیں گے. صحابہ کے سامنے کیسے ساری کائنات کو جھکا، کس طرح بادشاہ کی بیٹیاں ان کے بستر بچھاتی تھی اور ساری دنیا ان کی نظر دیکھ کر چلتی تھی. وہ بکریاں چرانے والے صحابہ بادشاہوں کے فیصلے بیٹھ کر کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اپنی ذمہ داری پر تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام میں جب پہنچے، آخری وقت میں کبھی خادم غلام کبھی اونٹ پر بیٹھتا تھا، کبھی وہ بیٹھتے تھے، آخری وقت میں اس کی باری تھی بیٹھنے کی. اس نے کہا بھی کہ اب تو وہ قریب آ گئے ہیں، آپ بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا نہیں، تمہیں میرے سے زیادہ ثواب لینا ہے. اب بیچ میں کیچڑ تھا، کیچڑ بھی لگا ہوا ہے ٹانگوں میں اور جوتیاں بھی اٹھائی ہوئی ہیں. اب وہاں پر وہ سارے کے سارے پادری کھڑے دیکھ رہے ہیں. ان کا امیر المومنین کون ہے کہ جو اونٹ پکڑ کے چل رہا ہے، کہ غلام اونٹ کے اوپر ہے، امیر المومنین پکڑ کے چل رہے ہیں. ابو عبیدہ بن جراح مسلمانوں کے امیر پہلے سے وہاں تھے. انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین اہاکذا، ایسے آپ نے ان کے سامنے آنا تھا، کیچڑ اور یہ ساری اور جوتیاں اٹھائی ہوئی. انہوں نے کہا اس کو چپ کر جا، ان کے دلوں میں جو ہماری عظمت ہے وہ اس ایمان کی وجہ سے ہے جو دل میں ہے، کپڑوں کی وجہ سے نہیں. سارے پادری سجدے میں گر گئے. حضرت عمر کو دیکھ کر کہ یہ ایمان ہے، یہ میرے کپڑوں سے متاثر نہیں ہوتے، چھوڑ دو ان کو، لگا رہنے دو کیچڑ. ہم تو دنیا کی ذلیل ترین قوم تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے. اگر ہم کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا. مسلمان کی عزت کے وہ سامان نہیں ہوتے جو کافروں کی عزت کے سامان ہوتے. وہاں جب گئے رستم کے دربار میں تو وہ جو ان کا جو ان کی تلواریں تو چیتڑوں میں لپٹی ہوئی تھی، تو وہ جو دربان تھا اس نے ایک صحابی سے مذاق کیا. اس نے کہا وہ جو دربار وہ بن کر قاصد بن کر جو صحابی گئے تھے ربی ابن عامر، تو اس نے کہا کہ تم ان تلواروں سے ایران کی فوج سے لڑنے کے لیے آئے، ان تلواروں سے تم ایران سے لڑو گے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ اپنی ملک کی سب سے مضبوط ڈھال لاؤ، سب سے مضبوط ڈھال لاؤ، پھر میں تجھے ایک سوال کا جواب دوں گا. اس نے سب سے مضبوط ڈھال منگوائی اور اس ڈھال کو جب رکھا، انہوں نے اپنی تلوار سے یوں مارا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئی. تو اس نے اندر بادشاہ کو پیغام بھیجا کہ یہ تو ہماری اس فلانی لوہے کی ڈھال کو ایسے توڑتے ہیں جیسے وہ کوئی شیشہ ہو، یہ عام لوگ نہیں ہیں، ان سے سوچ سمجھ کر بات کرنا. اس لیے ان کے ساتھ اللہ کی مدد تھی، اللہ کی مدد ان کے ساتھ تھی. ساری کائنات کو اللہ نے مسخر کر دیا. تو اس لیے میرے محترم بھائیوں اور دوستو، یہ دین ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کی مدد اللہ کے دین کے ساتھ ہے. اس لیے اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد آئے. آخری دفعہ جب بیوی فوت ہو گئی نہیں آئے، ہمیں سکھا رہے ہیں. اور بیٹا ہے، بیٹے نے دفن کر دی. پھر آخری دفعہ جب آئے تو اللہ کی شان، آئے ہیں تو اب بیٹا شکار کے لیے گیا ہوا.
وہاں قبیلہ بنو جرہم والوں نے ایک عورت سے شادی کر دی تھی. شادی کروانے تو نہیں آئے, بیٹے کی طلاق دلوانے آئے. بیٹے کے گھر گئے, ان کی بیوی سے پوچھا کیا حال ہے, تو وہ آداب سیکھی ہوئی عورت نہیں تھی. ان کا کچھ نہیں ملتا, یہ وہ شکایت کی. کھانے کو کیا ملتا ہے, کچھ نہیں. ٹھیک ہے, ان کا جب خامن آ جائے تو اس کو کہنا گھر کی چوکٹ کو بدل دے, یہ کہہ کر واپس چلے. 40 دن آنے میں لگتے تھے, لیکن بیٹے کو ملنے, بیٹا رات کو آئے گا, اس وقت تک ٹھہرنے کی اجازت ہی نہیں, واپس چلے. بیٹا رات کو آیا, بیوی سے پوچھا کیا ہوا, کہ ایک سفید ریش بزرگ آئے تھے اور وہ کہہ گئے ہیں سلام کہا تھا اور کہا تھا گھر کی چوکٹ کو بدل دو. کہ وہ میرے والد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور وہ حکم دے کر گئے ہیں کہ تجھے طلاق دے دوں, نکل جا اپنے گھر, تجھے طلاق ہے. چونکہ شکایت کبھی کسی سے ساری زندگی نہیں کرنی. شکایت کی تو نبیوں کے سردار کی دادی بننے سے محروم ہو گئی, نبی کے گھر رہنے سے محروم ہو گئی. جو قبیلہ بنو جرہم کا سردار تھا, اس نے دیکھا کہ یہ تو باپ کے اتنے فرما بردار بیٹے ہیں. اس نے کہا کہ آج سے میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کرتا ہوں. وہ بڑے ادب والی تھی, اس نے اس کو بڑا بچپن میں آداب سکھائے تھے, وہ نبی کے گھر کے قابل تھی. پھر ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ آئے اللہ کے حکم سے, پھر بیٹا شکار کرنے گیا ہوا. پھر بیوی سے پوچھا, اس نے بڑا استقبال کیا, کہاں ہے خامد, اس نے کہا وہ شکار کرنے گئے ہیں. تمہارا کھانا کیا ہے, اس نے کہا گوشت ہے, شکار کر کے لاتے ہیں, ہم گوشت کھاتے ہیں. پیتے کیا ہو, یہ اللہم بارک لہم فی طعامہم, اے اللہ ان کے کھانے میں گوشت میں برکت دے دے. 5000 سال سے زیادہ گزر گئے ہیں, مکے میں کسی کو گوشت کھانے سے کبھی تکلیف آج تک نہیں ہوئی, اس دعا کی برکت سے. ہم مکہ مکرمہ گئے تھے تو وہاں سب لوگ, ہمیں بزرگ بھی سارے کہتے تھے مولوی صاحب یہ پاکستان نہیں ہے, جیسے بھی کھاؤ, جتنا بھی کھاؤ, جس طرح بھی کھاؤ, پاکستان میں ویسے کھاؤ گے تو بدہضمی ہو جائے گی, یہاں نہیں ہوگی, یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں. پھر اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے وہ دعا مانگی, پھر چلے. آخری دفعہ جب آئے, اس دفعہ تو ملاقات نہیں ہوئی دونوں دفعہ, آخری دفعہ جب آئے تو اسماعیل علیہ السلام تیر بنا رہے تھے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر. تو آئے, اب نیچے اتر کر گلے ملے باپ بیٹا, اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے, جگہ بتائی ہے, یہاں خانہ کعبہ بنانا ہے, تو میری مدد کرو گے؟ ان کا کیوں نہیں, آپ تشریف رکھیں, آپ بیٹھ جائیں. گھر میں ان کو بٹھا دیا, میں پتھر جمع کرتا ہوں, جوان آدمی وہ سارے پتھر جمع کی, کارا بھی تیار کرتا ہوں, آپ بس رکھا کریں, میں ساری چیز مہیا کروں. باپ بیٹے نے مل کر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, باپ بیٹے نے مل کر مسجد خانہ کعبہ کی تعمیر کی. ایک پتھر تھا, اس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام, وہ اوپر بھی ہو جاتا تھا, دائیں بائیں بھی جاتا تھا, اس پر مقام ابراہیم پہ وہ ابھی بھی رکھا ہوا, اس پر ان کے پاؤں کے نشان تھے. ابراہیم علیہ السلام نے, اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی. جب تعمیر مکمل ہو گئی تو انہوں نے مل کر دعا کی, اے اللہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما لے. اللہ خوش ہو کر مانگو کیا مانگتے ہو. اس وقت مانگی تھی کہ اللہ ایک امت دے دے جو ان قربانیوں کو کرنے والی ہو, جن قربانیوں کے بعد آپ پوچھتے ہو مانگ کیا مانگتا ہے, ان قربانیوں کو کرنے والی ایک امت مانگتا ہوں. اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کے قریب کھڑے ہو کے اعلان کرو حج کا. کہ اللہ بوڑھا آدمی, میری آواز کہاں جائے گی, کہ تم اعلان کرو, آواز پہنچانا تو ہمارا کام ہے. انہیں اعلان کر دیا, اعلان کیا, اے لوگوں اللہ نے اللہ کا گھر بنایا, اللہ کے حکم سے حج کے لیے آ جاؤ. اللہ نے اس آواز کو مشرق مغرب شمال جنوب ساری دنیا میں پہنچا دی, روحوں تک بھی پہنچا دی. جس نے لبیک کہا اس کو توفیق ہوتی. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی دین کا مطالبہ ہو, دین کا تقاضا ہو, دین کی محنت کا, تو ہم لبیک کہیں. توفیق دینے والے تو اللہ ہیں, پیسوں سے آدمی نہیں جاتا, قبولیت کی بات ہے. فہم و خاطر تیز کردن نیز سرا, ذہانت اور تیزی اور چالاکی سے دین کے کام نہیں ہوتے. یہ تو قبولیت کی باتیں ہیں. قبولیت, اپنے آپ کو قبول کروانا. اللہ جل شانہ, ہم اوروں کو تیار کریں گے, اللہ ہمیں بھی لے کر جائیں. تو اللہ جل شانہ نے پھر ابراہیم علیہ السلام
اس کے بعد تشریف لے گئے. اللہ جل شانہ نے وہ قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور وہاں پر ہر نبی اپنی عمر کے آخر میں حج کرنے جاتے تھے. جب ان کی قوم پر عذاب آ جاتا تھا کچھ، پھر سارے موسیٰ علیہ السلام حضور جب تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے تلبیہ جو انہوں نے لبیک اللہم لبیک زور سے پڑھتے تھے، میں اس کی آواز کو سن رہا ہوں. انہوں اس وقت کہی تھی مجھے آواز آ رہی. کتنے نبیوں کی وہاں قبریں ہیں. سارے نبی آتے تھے، اکیلے ہوتے تھے، کسی کے ساتھ 2-4 ہوتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کا بیٹا تھا، لیکن جب ہمارے نبی حج کرنے گئے تھے تو ان کے ساتھ 1.25 لاکھ صحابہ تھے. اس حج کے 3 مقصد تھے. ایک مقصد امت کو رخصت کرنا تھا، حجۃ الوداع. اس حج میں آپ ان کو بار بار فرما رہے تھے لعلکم لا ترونی بعد عامی ھذا، اگلے حج میں مجھے نہیں دیکھو گے، پوچھ لو جو پوچھنا ہے، پوچھ لو میرے سے جو پوچھنا ہے. لوگ پوچھتے جا رہے تھے، پوچھ لو. انی مقبوض، میں اٹھایا جانے والا ہوں. کبھی یہ جملہ بولا میں اٹھایا جانے والا ہوں، کبھی کہ اگلی ملاقات تو حوض کوثر پر ہوگی، میں یہاں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اگلی ملاقات اب وہاں ہوگی. اس حج کے عرفات کے دن یہ آیتیں نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا. تیز رفتار اونٹنی، وہ بہت مضبوط اونٹنی تھی جس پر آپ تھے، لیکن جب آیتیں نازل ہونی شروع ہوئی تو وہ اس بوجھ کو، نبوت والے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی، نیچے بیٹھ گئی. آپ نے وہ آیتیں سنائی، حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا. کیوں روتے ہو لوگوں کی، کیوں روتے ہو؟ کہ اللہ کے رسول آج تک قرآن اتر رہا تھا، آج اللہ کہتے ہیں دین مکمل ہو گیا. نبی تو دین کو مکمل کرانے کے لیے آتے ہیں، آپ کی جدائی کے ڈر سے رو رہا ہوں. کہ یہ صحیح سمجھے، اب جانے کا وقت آ گیا ہے. اس عرفات کے دن سے 80 دن بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے. اس حج میں آپ نے، جب صحابہ کہتے ہیں فتحت اسماعنا، اللہ نے ہمارے کانوں کو اللہ نے آپ کا معجزہ ظاہر کیا. 2 میل دور بیٹھنے والا بھی بغیر اسپیکر کے حضور کی آواز کو اس دن ویسے ہی سنتا تھا جیسے سامنے بیٹھنے والا. اس دن آپ کا معجزہ اللہ نے دکھا دیا. آپ بیان کر رہے ہیں اور سارے صحابہ سن رہے ہیں، اپنے اپنے وہاں جہاں کھونٹے تھے، جہاں پر ان کے خیمے تھے، وہاں بیٹھ کے سن رہے ہیں. قریب والے تو جمع تھے، باقی پیچھے اپنے. اس میں آپ نے ان سے فرمایا کہ میرے صحابہ، کل اللہ قیامت کے دن میرے بارے میں تم سے پوچھے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا یا نہیں پہنچایا. فماذا انتم قائلون، تو تم کیا جواب دو گے؟ ان سب نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم کہیں گے کہ پیغام پہنچایا نہیں تھا، پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا، امانت کو اس کے حقدار تک پہنچایا تھا، اللہ کا پیغام امت تک پورا پہنچایا تھا. آپ نے کہا اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا. پھر ان کو بھی فرمایا کہ دیکھو اب میں بھی کہہ دوں گا کہ میں نے آپ کا پیغام ان تک پہنچا دیا تھا، اب غائبین تک پہنچانا تو تمہارے ذمہ ہے. یہ اجتماعی طور پر محنت کو ذمہ لگانا، یہ اس حج کا ایک مقصد. پہلے تو کہا کبھی 2 کے سامنے، کبھی 4 کے سامنے، لیکن حجۃ الوداع کے موقع پر امت کو یہ کام ذمہ کر کے گئے کہ میں نے یہ کام تم تک پہنچا دیا ہے، یہ اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، اب ساروں تک پہنچانا، اس دین کو دنیا کے کناروں تک پہنچانا تمہارے ذمہ ہے. اور امت کو رخصت بھی کرنا تھا. اور اللہ کے سامنے تیسرا کام یہ کہ اپنی امت کو پیش کرنا. آپ کی خالائیں، آپ کی پھوپھیاں، آپ کے گھر والیاں، آپ کے سب گھر والیوں کو آپ ساتھ لے کر گئے تھے حج میں. اور ان کو فرمایا تھا اب بوریوں کو لازم پکڑنا، اب بوریوں کو چمٹے رہنا، میں نے تمہیں حج کرا دیا. اس لیے آپ کی بعض بیویاں، انہوں نے آپ کے بعد کبھی حج نہیں کیا. ہمیں حضور نے فرمایا تھا کہ بوریوں کو چمٹی رہنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا وغیرہ بعض وہ کرنے جاتی تھیں اپنے رشتہ داروں محرم کے ساتھ، ہو گئے. اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حج بھی نہ کرنا، یہ مطلب نہیں. بہرحال تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے وہ ساری قربانیاں دلوائیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی بچے سے دلوائی تھی، خود دی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قربانیاں سارے صحابہ سے دلوائی. جیسے انہوں نے ہجرت کی تھی، انہوں نے بھی ہجرت کی.
وہ عراق چھوڑ کر فلسطین آئے تھے، یہاں پر مکہ چھوڑ کر مدینہ۔ لاہور چھوڑنا تو بہت آسان ہے اور بہت لوگ چھوڑ کر چلے گئے، یہاں کیا پڑا ہوا ہے جی۔ پاکستان کو چھوڑنا تو آسان ہے، مکہ مکرمہ کو چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ بہت روئے آپ خانہ کعبہ کو دیکھ کر، میں تجھے چھوڑ کر کا کبھی نہ جاتا۔ ہفتوں کے ہفتے وہاں غار حرا میں، جہاں سے سامنے خانہ کعبہ نظر آتا ہے، وہاں خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اللہ کا گھر ہے، پوری دنیا کا مرکز ہے، اس کو چھوڑ کر جانا آسان کام نہیں تھا۔ جحفہ میں جب آپ پہنچے تو وہاں آپ بہت روئے، وہاں مکہ مکرمہ کا راستہ تھا، اس کو دیکھ کر اس وقت آیتیں نازل ہوئی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، وہ ذات جس نے آپ پر قرآن اتارا ہے، آپ کو ہم دوبارہ مکہ فتح کرائیں گے، آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو۔ اس لیے آپ فتح مکہ پر کہتے تھے کہ وہ ذات ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے، اس نے کیا ہے، اس نے لشکروں کو شکست دی، ہم نے کچھ نہیں کیا، میری کوئی تعریف نہیں، ساری تعریف ہے۔ تو ہجرت کا حکم آیا، صحابہ کو بھی ہجرت کرائی، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیوی اور بھتیجے کے ساتھ مل کر ہجرت کی، انہوں نے سارے صحابہ کے ساتھ ہجرت کی، اور جب مکہ فتح ہو گیا تو دوبارہ مکہ نہیں آنے دیا، ہجرت کی تھی، یہاں کو اللہ کے لیے چھوڑا تھا۔ ایک صحابی بہت روئے فتح مکہ کے بعد، کہ اللہ کے رسول یہ میرا گھر ہے سامنے، یہ میرا گھر تو مجھے واپس لے دو۔ آپ نے بلایا، کہا کہ جس گھر کو اللہ کے لیے چھوڑا تھا وہ نہ مانگو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں گھر دوں گا۔ کہ وہی ٹھیک ہے، کوئی نہیں واپس، ایک بھی صحابی واپس نہیں، اجازت نہیں تھی واپس جانے کی۔ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے ہیں اور وہاں وباؤں کی جگہ سب کے سب قبول ہے، وہ تو آپ کی دعا سے شفا بن گیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کوئی واپس نہیں آیا۔ حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب جاتے تھے حج کرنے تو اس گلی سے، جس گلی میں ان کا گھر تھا، تو اس گلی میں گزرتے وہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ میں اب اپنے جس گھر کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا ہے اب اس کو دیکھنا بھی نہیں ہے، منہ پھیر لیتے تھے۔ جس گھر کو اللہ کے لیے چھوڑا ہے میں نہیں پوچھوں گا اس میں کون رہتا ہے، چھوڑ دیے، مکے والوں نے وہ گھر چھوڑ دیے، وہاں نہیں جانا۔ کسی نے اپنی ہجرت نہیں توڑی کہ ہجرت مت توڑو، وہ ساروں کو ہجرت کرائی۔ پھر جیسے ابراہیم علیہ السلام کی اگلی قربانی کیا تھی کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلانا، وہ منظر بھی قائم ہوا۔ ہاں، بدر میں پہلی دفعہ جب تلوار اٹھانے کی اجازت ملی، پہلے اٹھانے کی اجازت نہیں تھی۔ بدر میں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان پر ظلم کیا گیا ہے، اب ان کو اجازت ہے۔ وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے، مدد ہم کریں گے۔ اس لیے بدر کے اندر اللہ نے دکھا دیا، ان کے 1000 آدمی، پانی پر ان کا قبضہ، ساری چیزیں ان کے پاس، اونٹ اتنے زیادہ، ایک دن 10 اونٹ ذبح کرتے تھے، ایک دن 11، ایک دن 10، ایک دن 11 لشکر کے کھانے کے لیے۔ عورتیں اور شراب ساتھ لے کر آئے تھے کہ ہم جشن منائیں گے مسلمانوں کو ختم کر کے، وہ سارا کچھ تھا۔ ادھر مسلمانوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، 2-3 تلواریں اور 2 گھوڑے صرف، کوئی بھی لشکر کا، کوئی بھی لڑائی کا سامان 10 تک نہیں پہنچتا تھا۔ آج پتہ چلے گا کہ تلواریں جیتتی ہیں یا نمازیں جیتتی ہیں۔ ان کے پاس نماز کی حقیقت ہے، مسلمانوں کے پاس نماز تو ہے، تلواریں نہیں ہیں، نیزے نہیں ہیں، لڑائی کا سامان، لاٹھی ڈنڈے بھی نہیں ہیں۔ وہ تو 50 آدمیوں کا قافلہ 60 کا، ان کو روکنے کے لیے گئے تھے، اب لڑائی کرنی پڑ گئی 1000 کے ساتھ۔ وہ تو آپ نے جب ان سے پوچھا کہ کیا کرنا ہے تو انصار کے سردار کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ شروع میں ہم نے کہا تھا کہ مدینے میں کوئی حملہ کرے گا تو ہم مدد کریں گے، اب تو ایمان پکا ہو گیا، اب تو آپ ہمیں حکم دیں کہ سمندر میں چھلانگ لگاؤ تو اس کے لیے بھی تیار ہیں، پہاڑ سے چھلانگ لگاؤ تو اس کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر آپ حکم دیں کہ مکے سے گزر کر برق غماد یمن کی بستی تک جانا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نہیں ہیں جنہوں نے اپنے نبی کو کہا تھا کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑو، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو آپ کے صحابہ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اور آپ کا رب بھی چلو، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، جب تک ہم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہے دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔
سالم من شئتا حارب من شئتا، جس سے چاہو صلح کرو، جس سے چاہو جنگ کرو، جس سے آپ صلح کریں گے اس سے ہماری بھی صلح ہے، ہم اپنے رشتہ داریوں تعلقات کو نہیں دیکھیں گے، جس سے آپ جنگ کریں گے ہماری بھی اس کے ساتھ جنگ ہے۔ صل حبال من شئتا وقطع حبال من شئتا، جس سے چاہو ہماری رسی جوڑ دو، جس سے چاہو ہماری رسی کاٹ دو، ہم آپ کے بات آپ خوش ہو گے کہ پھر چلو، پھر یہ یقین ہے تو پھر چلو۔ اب وہاں پر پہنچے، اللہ جل شانہ نے مدد فرمائی۔ پہلے تو انہوں نے مٹی والی جگہ پر انہوں نے قبضہ کیا تھا، ان کے ریتلی جگہ چھوڑی تھی، اللہ نے جاتے ہی بارش کر دی تو اب ان کی جگہ پکی ہو گئی، ان کی پھسلن ہو گئی، ان کے پانی بھی جمع کر لیا، پانی کا بھی بندوبست ہو گیا۔ پھر اللہ نے ان کی تعداد بھی ان کو کم کر کے دکھائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اپنے شاگردوں کو کہتے تھے، رو رو کر اللہ کے خوف سے آنکھیں نابینا ہو گئے تھے، ان کہتے تھے اگر میں نابینا نہ ہوتا تو بدر میں کس جگہ پر، میدان میں کس جگہ فرشتے اتر کر آتے تھے وہ جگہ بھی میں تمہیں اپنی آنکھوں سے دکھاتا۔ اللہ نے 70 سردار ان کے مارے گئے، وہ سردار جن کو وہ کافر کہتے تھے کہ ان میں سے ایک ایک پوری فوج سے لڑنے کے لیے کافی ہے، عتبہ شیبہ ابو، وہ تو بڑے پوری فوجوں سے لڑنے والے، سب ایسے ختم ہو گئے جیسے انہوں نے وہاں پر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ مسلمانوں تم یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے، وہ بھی یہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے تھے، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر یہ جنگ تاریخ طے کر کے ہوتی تو یہ جنگ کبھی بھی نہ ہوتی، وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن اللہ جو چاہتے ہیں یہ جنگ اللہ کرانا چاہتے تھے تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا انسانوں کو پتہ چلے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا انسانوں کو پتہ چلے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، شروع سے اللہ نے بتا دیا تھا کہ دو جماعتیں ہیں، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، ایک جماعت ان میں سے تمہیں ملے گی، وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم لوگ یہ چاہتے تھے مسلمانوں کہ وہ قافلہ، تجارتی قافلہ جس میں کروڑوں کا سامان تھا، تم چاہتے تھے کہ وہ تمہیں مل جائے۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ آج یہ چاہتا تھا کہ کفر کی جڑوں کو ہی کاٹ کر رکھ دے۔ تم تو مال دیکھنا چاہتے تھے، ہم آج کفر کی جڑوں کو کاٹنا چاہتے تھے تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا، اللہ کی مدد کیسے آتی ہے یہ لوگوں کو نظر آ جائے۔ مکے سے آنے سے پہلے ابو جہل نے غلطی کی، اس نے خانہ کعبہ کے پردوں کو پکڑ کر دعا کی کہ اللہ جو حق پر ہے اس کی مدد کرنا، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہا تھا۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، تم حاجیوں کو پانی پلانے اور بیت اللہ کی تعمیر کی خدمت کو ایمان کے برابر سمجھتے ہو؟ وہ کہتے تھے ایمان کیا چیز ہے، ہم حاجیوں کے خادم، حاجیوں کو حج کرواتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، حج پر وہ غریب ہو جاتے تھے، سب کچھ حاجیوں پر خرچ کرتے تھے، اس لیے وہ سارا کچھ تو اس نے یہ دعا مانگی۔ اللہ جل شانہ نے بدر کی بات آیتیں اتاری، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم ہم سے فیصلہ کرانا چاہتے تھے کہ حق پر کون ہے، لو ہمارا فیصلہ آ گیا، ہمارے نبی کی مخالفت کر کے تم کیسے کامیاب ہونا چاہتے؟ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اب بھی توبہ کر لو تو ہم بھی تمہیں چھوڑ دیں گے، پچھلی ساری معاف ہے، ہمیشہ فرماتے تھے اب بھی توبہ کرو تو پچھلی ساری معاف، اور اگر وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر تم دوبارہ مقابلے پر آؤ گے تو پھر ہم بھی ایسے ہی ذلیل کریں گے، ان کا ہم بڑی فوج لے کر آئیں گے، کَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تمہاری فوجیں اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے بدر میں فرشتے اتارے 3000 5000، پھر آگے فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم، یہ 3000 5000 تو ہم نے تمہارے اطمینان کے لیے کہا ہے، ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، مدد کی ضرورت پڑی تو میں اللہ بھی تمہارے ساتھ ہوں، اور اللہ جس کے ساتھ ہو اس کو کون شکست دے سکتا، اللہ آج بھی وہ ہے۔
میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، ہمارے اللہ جس طاقت اور شان اور قدرت کے ساتھ بدر کے دن تھے، ہمارے اللہ آج بھی اسی شان اور طاقت اور قدرت کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے وعدے نہیں بدلتے، لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اللہ کے وعدے نہیں بدلتے۔ اس لیے ایک نمک کی تاثیر اس زمانے سے آج تک نہیں بدلی، اللہ کے وعدے کیسے بدل سکتے ہیں؟ اس لیے آج بھی اللہ اسی طاقت کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم اپنے ایمان پر محنت کریں، اپنی نمازوں پر، جیسے نمازوں سے ابراہیم علیہ السلام نے مسئلہ حل کروایا، جیسے نماز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہو گیا، آپ ایک رات ساری رات نماز پڑھتے رہے۔ حضرت عائشہ فرماتی میری باری تھی، آپ نے مجھے دیکھا ہی نہیں، نماز صبح تک پڑھتے رہے۔ دو فرشتے آگے جبرائیل اور میکائیل، اور آپس میں پوچھا کہ ان کو مجھ پر جادو ہوا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کیسے ٹھیک ہو؟ کہ وہ کس نے کیا ہے؟ کہ لبید ابن عاصم نے کیا ہے۔ یہ کیسے؟ فلاں کنویں سے اس نے ان کے بال مبارک لے کر ان پہ پڑھ کے گرہ لگا کر ان کو جو ہے ایک کھجور کی چھال میں لپیٹ کر فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے، یہ اس سے نکالیں گے تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ نماز سے اپنا علاج کرا لیا، نماز سے سارے مسئلے حل کرواتے۔ تو اس لیے ہم بھی وہ ساری چیزیں آج بھی پیدا کریں تو اللہ کی مدد اور نصرت تو آج بھی ہمارے ساتھ ہو۔ تو اس لیے سیکھ کر چلنا، یہ ساری چیزیں ہر موقع کے اللہ کے احکامات کو سیکھنا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے وہ ساری چیزیں کروائیں۔ بدر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بدر کے اندر وہ ابراہیم علیہ السلام جیسے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی انہوں نے، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ بدر میں بھی یہی حالات ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح امین الامت، ان کے والد سامنے کافروں کی پہلی صف میں تلوار لے۔ اسی طرح حضرت علی یہاں، ان کے دونوں سگے بھائی عقیل اور طالب وہ ادھر، حضرت ابو بکر یہاں، ان کے بیٹے وہاں، حضرت عمر یہاں، ان کے ماموں اور سارے رشتہ دار وہاں۔ یہاں ایسے حالات تھے۔ عتبہ شیبہ کافروں کے جرنیل، ان کے بیٹے اللہ کے رسول کے ساتھ ایسے آپس میں رشتہ دار۔ آج رشتہ داروں سے لڑیں گے، آج برادری سے لڑے گی، تاکہ پتہ چلے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت زیادہ ہے یا قوم کی محبت۔ ہمارے ہاں تو اجمیوں نے تو اپنے خاندانوں اور نسبوں کو ضائع کر دیا، لیکن عربوں کے اندر اپنے رشتہ داروں کی حفاظت کا بہت خیال ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے، آپ فرماتے تھے انہوں نے زمانے جاہلیت میں میری ایسے مدد کی، اس لیے ان کا مال غنیمت میں سے حصہ ہوگا کیونکہ انہوں نے میری مدد کی۔ تو اس لیے وہ رشتہ دار تھے۔ آج پتہ چلے گا۔ مصعب بن عمیر، دونوں بھائی ادھر، ایک بھائی کو انہوں نے خود قتل کیا، دوسرے کو ڈھونڈ رہے تھے، اتنے میں دیکھا کہ مسلمانوں نے پکڑ کر اس کو باندھ دیا، کھڑے ہو گئے کہ اس کو زور سے باندھو، اس کی ماں بہت مالدار ہے، آزادی کے لیے فدیہ بھیجتے ہیں، اس کی ماں زیادہ فدیہ۔ چنانچہ بعد میں بدر کے قیدیوں کا جو فدیہ آیا تو سب سے زیادہ فدیہ ان کی والدہ نے بھیجا۔ تو ان کے بھائی نے کہا، انہوں نے جب کہا کہ اس کو زور سے باندھو، اس کی ماں بہت مالدار ہے، زیادہ پیسے بھیجے گی، تو اس کے بھائی نے کہا کہ مصعب تم مجھے بجائے چھڑانے کے میرے بھائی ہو کر ایسی بات کرتے ہو۔ تو انہوں نے فوراً فرمایا کہ لست بی اخی، تو میرا کوئی بھائی نہیں ہے، تو اللہ رسول کا دشمن ہے نا، میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میرے بھائی یہ ہیں جو تمہیں باندھ رہے ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، تو میرا کوئی بھائی نہیں۔ چلے گئے وہاں سے۔ اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کو ہم دیکھیں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی، حضرت ابو بکر، ان کے بیٹے بہت بہادر تھے، وہ ابھی ادھر ہی تھے، بدر کے بعد مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو کہا کہ اللہ کی قسم آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے، میں نے باپ سمجھ کر تلوار پیچھے کر لی تھی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا اگر اس دن تو میری تلوار کے نیچے آتا تو اللہ کی قسم نہ چھوڑ، اس لیے کہ تو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن تھا۔ چلو ٹھیک ہے، اب مسلمان ہو گیا۔ ابو عبیدہ بن جراح، وہ تو اپنے باپ سے ذرا بچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ چھوڑتے ہی نہیں تھا، ان کے پیچھے 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 پیچھے۔ تو انہوں نے مڑ کر کہا کہ یہ بات ہے، دو ٹکڑے کر دی۔ اللہ نے تعریف میں آیتیں اتاری، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم واہ ابو عبیدہ واہ۔ اللہ کہتے ہیں واہ ابو عبیدہ، ایسے ہی ہوتے ہیں ایمان والے، اللہ کے مقابلے میں نہ باپ کی پرواہ کی آج، نہ بھائی کی، نہ رشتہ داروں کی۔ اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو پکا کر دیا تھا، یہ پکے ایمان والے۔ تو دین تو قربانیوں سے زندہ ہوتا ہے۔
دین قربانیوں سے زندہ ہوتا ہے. اس لیے ختم نبوت کی وجہ سے یہ کام اللہ نے, ہم تو ایک بیوی کو چھوڑ کر جاتے ہیں, اللہ کے رسول 9 10 بیویوں کو چھوڑ کر جاتے تھے, ان کی قربانی بڑی تھی. ہاں, جب فیصلہ کر لیا تو پھر وہ کبھی پیچھے, کبھی بھی زندگی میں آرام سے نہیں بیٹھے, کبھی یہ سفر کبھی یہ سفر. لیست لہ راحہ یرا غادیا ورائحہ, جان قربانی کر دی, سب کچھ اللہ پر لگا دیا. اس لیے قربانی قربانی قربانی. تو اس اللہ جل شانہ ہمیں قبول فرما, نبیوں والی محنت اللہ نے ختم نبوت کے صدقے ہمیں دی ہے. ہو کر یہ امت اور کرے کام نبیوں والا, وہ کام جس کے لیے نبیوں کو بھیجتے تھے, ختم نبوت کی وجہ سے وہ کام اللہ نے اس امت کے ذمہ لگایا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم نے تمہاری امت کو ساری امتوں میں سے افضل امت بنایا ہے تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں کے گواہ بنو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے گواہ بنے. اللہ کا دربار ہوگا, کسی مجسٹریٹ کا نہیں, اللہ کا دربار ہوگا اور نبیوں کی گواہی یہ امت دے گی. وہ پوچھیں گے نوح علیہ السلام سے, اللہ پوچھیں گے کہ میرا پیغام اپنی امت تک پہنچایا تھا؟ وہ عرض کریں گے اللہ بے شک پہنچایا تھا. ان کی امت سے اللہ پوچھیں گے میرا پیغام پہنچا تھا؟ وہ کہیں گے اللہ کوئی نہیں پہنچا تھا. اللہ نوح علیہ السلام کو کہیں گے آپ کا گواہ کون ہے؟ تو وہ حدیثوں میں ساری فرمایا کہ وہ کہیں گے کہ اللہ امت محمدیہ ہماری گواہ ہے, کہ بلاؤ امت محمدیہ کو, یہ امت کھڑی ہو کر گواہی دے گی. وہ ان کی امت شور مچائے گی کہ اللہ یہ تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, ان کو کیا پتہ ہے. گواہ تو وہ ہوتا ہے جو موقع پر موجود ہو. اللہ اس امت سے پوچھیں گے تم نے کیسے گواہی دی؟ تو یہ عرض کریں گے کہ اللہ ہم موجود نہیں تھے, لیکن آپ نے ایک سچا نبی ہمارے اندر بھیجا تھا, صادق و مصدوق ہستی بھیجی تھی, اس پر سچا قرآن اتارا تھا. آپ سچے, آپ کے نبی سچے, آپ کا قرآن سچا. اس میں آپ نے پوری نبیوں کی کارگزاریاں ہمیں سنائی تھی. قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. نوح علیہ السلام کی پوری کارگزاری, اے اللہ میں نے ان کو دن کو بھی دعوت دی, رات کو بھی دعوت دی, آپ سچے, آپ کا قرآن سچا, آپ کے نبی سچے. اس لیے ہم نے, دیکھنے میں تو غلطی ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے کلام میں تو غلطی نہیں ہو سکتی, اس لیے ہم نے گواہی دی. پھر جب گواہوں پر اعتراض ہو تو پھر تزکیۃ الشہداء, گواہوں کی صفائی کی ضرورت پڑتی ہے. پھر اللہ کے رسول خود گواہی دیں گے کہ میری امت کی گواہی سچی ہے. اس پر ان کی امت کو دوزخ میں ڈالا جائے. نبیوں کی گواہی یہ امت دے گی, اور سب سے اتنا بڑا درجہ اس امت کو اللہ نے دیا, اور دنیا میں سب سے آخر میں آئے اور جنت میں سب سے پہلے, جنت میں سب سے پہلے جائیں. اس لیے اللہ جل شانہ نے یہ کام ہمارے ذمہ لگایا ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہندہ مسلمان ہوئی تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول کل مکے شہر کے باہر خیموں کے بیچ میں آپ کا خیمہ تھا, دنیا میں سب سے زیادہ نفرت آپ سے تھی. آج مکے شہر کے بیچ میں, خیموں کے بیچ میں آپ کا خیمہ ہے, دنیا میں سب سے زیادہ محبت آپ سے ہے. وہ ہماری غلطیاں معاف کر دو. معاف عورت تھی معاف کر دی, وحشی کو معاف کر دیا, اور ساروں کو معاف کر دیا. اتنا بڑا دل, اور اللہ جل شانہ نے وہ ذمہ داری ہمیں عطا فرمائی ہے, ساری انسانیت تک اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا. ہر مسلمان اللہ کا سفیر ہے, اللہ کے پیغام کو ساری انسانیت تک پہنچانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا. ہم پٹھان نہیں, ہم بلوچ نہیں, ہم تاجر اور زمیندار نہیں, یہ فانی نسبتیں ہیں. ہم اللہ کے بندے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, مسلمان ہیں. ساری دنیا تک اللہ کے دین کے پیغام کو پہنچانا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے, اور کام آسان ہے اس لیے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. تو اس لیے ساری دنیا میں جانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. اس کے لیے فرمائیں گے اللہ کے راستے میں پوری دنیا میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے انشاءاللہ. پرانے ساتھی ہیں, اس کے لیے ملک یہ اللہ کے جو خزانے ہیں اللہ نے اپنے لیے نہیں بنائے, ہمارے لیے بنائے ہیں. بادشاہ کا جو بیٹا ہوتا ہے وہ تقاضے سوچتا ہے, صرف پیسے کہاں سے آئیں گے کہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں. تو ہمیں تو اللہ کے خزانے ہمارے لیے ہیں. ساری دنیا میں جانا ہے اور ساری دنیا تک اللہ کے پیغام کو لے کر جانا ہے. اللہ جل شانہ, اللہ کی مدد ہمارے ساتھ لے کر اللہ جائیں گے. قبولیت اس کے لیے فرمائیں گے. کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ. کون کون تیار ہیں جی؟
اس کے لیے ملکوں میں جانے کے لیے جو ساتھی پہلے بھی چاہے ارادے کیے ہوں یہ ہمت فرما لیں، کھڑے ہو جائیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہمت مردہ مدد خدا، ہمت مردہ مدد. اٹھ جائیں گے ماشاءاللہ. مقابلے کرو آپس میں. اللہ قرآن میں صحیح صاحب ماشاءاللہ. سال کی جماعت ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. یہ تو اکثر کھڑے ہیں، ان کے نام لکھنا پھر. کس چیز کا ہے؟